والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میرے قابل احترام ساتھیوں، دیر تو صدیقی صاحب ہے اور تنظیم کے دوسرے ساتھیوں کا اصرار سی بھی نظم علامہ اقبال دی ابلیس کی میل سے شورا انہوں پنجابی زبان تسی اپنے انداز بیان کرو۔ محترمی ڈاکٹر سراج صاحب کا بیان بھی میں پڑھیا جو انہوں نے دیتا، اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے، دین دے بارے جنہوں کی خدمات قبول فرمائے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دی یہ نظم صرف ایک نظم نہیں، انہوں نظم سمجھ کے اگر تسی پڑھیا سنیا بھی چلو جی ایک سب کیا جو کلاس کو استاد دینا بھی ایک نظم میں سمجھاؤنی ہے معنی تشریح ایسی گل نہیں۔ یقین جانو زندگی پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ کیا اور کیا انہوں نے اور کیا بیچارے آندے جنہوں نے مینوں شاعر سمجھا نا، میں قیامت دے دن اللہ دے رسول علیہ السلام دے سامنے کیس دائر کر دینا انہوں دے خلاف ہے۔ من میر امم دادا تو خواہم مرا یاراں غزل خانے شمر، اے امتاں دے سردار فریاد ہے تیرے اگے میری کہ انہاں دوستاں نے مینوں ایک شاعر سمجھ لیا کہ میں غزل خان، غزلاں سناؤਣ والے ہور تھوڑے سی، گرو بربر دیاں ساری عمر سناؤندے رہتے انہوں نے سلاتا، میں شاعر سی۔ نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہان آئے، فرماؤندے میں کتھے تے شاعری کتھے، میں انہوں ہاتھ بھی نہ لاؤں گا۔ نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانا ہے، کہنا شاعری نو تو میں ایک بہانا بنایا کہ امت گل نہیں سنتی شاعری تو سوا، انہوں نے چسکا لگ گیا اس تو شاعری کے ذریعے انہوں جگاواں، ورنہ میرا شاعری نال کوئی لگاؤ نہیں۔ اگر یہ مقصد کنوے نہ کرنا ہوں میں شاعری نو ہاتھ نہ لا۔ نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانا ہے، سوئے کتار می قسم ناکا ہے بے زمان، اونٹنی بے مہار ہو چکی ہے امت، یہ مہار ٹوٹ گئی ہوئی ہے تے آوارہ جنگلاں پھر دی ہے۔ میں شاعری کے ذریعے جی نکیل پھڑ کے دوبارہ انہوں چاہنا کہ کتار چاہ جائے اور حرم چل جائے۔ میری شاعری کا مدعا صرف ہے سوئے کتار می قسم ناکا ہے بے زمان، یہ بے مہار اونٹنی نو اس بہانے میں موڑاں کہ حرم نو روک کر اپنی کتار چاہ تو کیوں رستہ چھڑ۔ اس تو دی شاعری کوئی ایسی نہیں آوارہ کر دی جی میں قرآن کا فی کل وادی ہیومن شاعر کی ہے ہر میدان چک مارتے پھر دے نہیں، ٹارگٹ ہے ایک مشن ہے، قوم کما کے انہیں ادھر ہی امت نو لیا اور امت نو جگاؤن اور اسلام دی نشر ثانیہ تو اس شخص کا بڑا حصہ، باقی نہ وہ پیغمبر سی نہ کوئی امام اور مجدد ہے، غلطیاں جڑیاں ہوندیاں سوچ اور فکر بڑے بڑے آدم اور امامہ کو ہوندیاں، مگر وہ دے خلوص اور امت کی خدمت شبہ نہیں کیتا۔ بالکل ایسے جتھے جتھے بھی امت کوئی بیداری پیدا ہوئی ہے، انڈونیشیا تو لے کے امریکہ تک وہ چودہ حصہ ضائع نہیں ہو سکتا، دنیا جاگ اٹھی وہ گاؤنا انہیں سورہ اسرافیل پھونکیا، ایسا کرنا پھونکیا کہ مردے جاگ اٹھے، وہ کلام نو تسی سننا تو ادنا ہی سننا، یہ نظم نہیں صرف ایک نظم ہے۔ اور یہ جڑی میت قرآن مجید دی سورہ الانعام دی آخری پڑھی وہ سمجھو ساری اس نظم دا خلاصہ۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جدوں قصص بیان کیتے قصے، پہلا قصہ کہڑا، پہلا اس طرح ہی باتاں قصے جدوں شروع ہوئے قصہ آدم و ابلیس، آدم اور ابلیس کے قصے تو اللہ نے شروع کیتا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے پہلے دو بندے جڑے آمنے سامنے آئے، آدم علیہ السلام آئے، ابلیس آئے، انہاں دا قصہ شروع کیتا۔ آدم اور ابلیس جڑے صرف نہیں دو پرسن ہے، کوئی آدمی ہے، یہ سمبل ہے، نشان ہے، آدم نشان ہے خلیفۃ اللہ کا، زندگی گزارنے کا ایک انداز ہے کہ منو کہ ساڈے کول ساڈا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا عطیہ اور امانت ہے اور انہیں واپس لینی ہے، اور یہ خواہ مخواہ نہیں دتی بھی جی مرضی نو اجاڑ دئیے۔ یہ بارے ایس عارضی زندگی جو اساں کرنا ہے یہ بارے خدا دی عدالت جواب دہی کرنی پڑی، یہ تصور خلافت ہے۔ خلافت اس معنی نہ لو کہ صرف حکمران، اللہ نے جڑا قرآن پاک آخیا اور جب میں تھوڑے سامنے پڑھیا
میں اور تسی سارے خلیفے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ. اللہ وہ جنہیں تمہیں سارا زمین تے اپنا خلیفہ بنایا. تسی حاکم نہیں، یہ چیزاں تہاڈیاں اپنیاں نہیں، امانت ہے. اصل حاکم نگرانی کر رہا، تہانوں نے اپنا زمین تے نائب بنایا. آدمی خلیفہ، ابلیس کی ہے خلیفہ دا باغ. انہیں خلافت تسلیم کرتا انکار کرتا کہ میں تیری حکمرانی تسلیم نہیں کرتا. اینو ملوکیت کہہ لو، اینو بغاوت کہہ لو، استکبار کہہ لو، معصیت کہہ لو. ایک زندگی یہ ہے کہ آدمی اللہ دا نافرمان ہو کہ میں نہیں حکم تیرا مننا، میں اپنی مرضی کرنی ہے. اس تو ملک ایک عام آدمی ہے، بھکھا ننگانا وہ بھی ملوک کیا بادشاہ بنایا کہ میں اپنی مرضی کروں. اپنی خواہش نفس انہوں نے حاکم بنایا، وہ آزاد بنیا بادشاہ. یہ لیے صرف ملک چاہیے. ایک کنگال آدمی جڑا من مانی کر رہا نا، ارایتا من اتخذ الہ ہوا، اپنی مرضی نو خدا بنایا کہ جو میرا جی چاہوں گا میں کروں. وہ بھی ملک ہے، وہ خلیفہ نہیں ملک بن. انہیں خلافت کا رستہ چل کے ملوکیت اختیار کر لی. عام دینا جو خلافت ملوکی تو وہی ہے، ادھر بادشاہ ہوں ادھر خلیفے ہوں. وہ نہیں، ہر انسان خلیفہ اگر اللہ دے احکام دے تحت زندگی گزارے. اور ہر انسان جڑا ملک ہے اگر وہ خدا دے قانون کو جواب دے کہ میں اپنی مرضی کروں گا. وہ پاویں فرد ہے، پاویں ملک کا حکمران ہے، پاویں کسی عدالت کا جج ہے. انہاں لوگوں نے قرآن نے طاغوت کہہ دیا. طغیان تو نکلیا کہ یہ لوگ اپنی حد تو بڑھ گئے. غلام بن کے رہنا چاہیے سی خدا دے بندے. یہ بندگی یہ حدود فلانگ ہے، یہ تو من مانی کرنے لگ پائے. یہ سرحداں پار کر وہ طاغوت ہو جاتا. فرد ہوے، عدالت ہوے، اسمبلی ہوے، حکمران ہوے، پوری دنیا ہوے، معاشرہ ہوے، اللہ دے قانون تو منہ موڑنے والے سارے ملک ہے، سارے طاغوت. اور وہ ابلیس ہے. ابلیس صرف وہ بندہ نہیں کوئی ایک بھی وہ بگڑیا سی. ہر شخص ابلیس کا یہ نائب ہے، وہ ایجنٹ ہے جڑا من مانی کر اور جڑا انہوں نے قوانین کی اطاعت کرتا جڑے اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے اتارے وہ دا بندہ ہے، عبد ہے، خلیفہ. علامہ اقبال نے یہ اندر صرف یہ سمجھایا صحیح نظام جڑا اللہ نے پسند ہے. ہمیشہ ذکر آدم علیہ السلام کا وہ نام اسلام ہے. خلافت وہ ہی نام ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ماتحت منو، وہ غلام منو، جڑے قانون اپنے رسولوں کے ذریعے اتارتا ہے. ایک ہی ہے وقت کے طور جڑا نا کوئی حکم تبدیلی ہے کوئی گل نہیں. بچہ چھوٹا ہوتا وہ کرتا ہو رہا وڈا ہو جاتا ذرا لمبا سی رہ جاتا. بنیادی بات سطر ہے. پیغمبر جو دین لے کے آتے نچوڑ انہوں کا اصول بنیادی ایک ہی ہے. زمانے میں چکا دینا تھوڑا بہت باعلاج فرق ہو جانا، کوئی تبدیلی نہیں ہو ضروری ہوں. اور ابلیس سی ہے جی وہ کنیا روپاں چاہنی ہے یہ سارا تو ہی پڑھنا. کسی انہیں آخنا ہے سرمایہ داری ہے، کدھر اشتراکیت ہے، کدھر جمہوریت ہے، کدھر فاشزم ہے. کئی نہ بدلنے گل ایک کوئی سب ابلیسی نظام ہے. الکفر ملت واحد. یہاں دیا شکل مختلف ہون گیا، ویکھن چ الگ نظر آؤ گے، پہچان ہو گے تو روس ہوے تو امریکہ ہوے تو برطانیہ سب بے ایمانوں کا ایک کوئی نظام ملوکیت کہ خدا نو جواب دے کے اپنی من مانی کر رہا ہے. اے نچوڑ ہے کہ انسان نو خلیفہ بن کے رہنا چاہیے. اگر انہیں خلافت نو چھڈ کے من مانی شروع کرتی پاویں وہ نظام کوئی شکل تجویز کرے، جمہوریت ہوے تو آمریت سب ابلیسی نظام ہے. وہ شیطان دے چلائے فتنے. اور شیطان ایڈا پڑھیا لکھیا قابل ہے کہ جی جبریل علیہ السلام نے ملاقات دی نظم اقبال آدھے انہیں آخیا تسی عام مالیاں موٹیاں نے میرے سامنے کی کرنا. خضر بھی بے دستو پا، الیاس بھی بے دستو پا، میرے طوفان یم یم دریا بدریا ڈوب. دنیا ساری میرے طوفان اٹھے ہوئے ہیں، میرے سامنے تو خضر الیاس جیسے پیغمبر بے دست. واقعی ایسا ہی ہے. سوائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کوئی چارہ کہ اللہ کا دامن پکڑو. اور مولانا رومی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال دیتی کہ میں کسی امیر آدمی کو مل جانا، انہیں بڑے کتے پالے انہوں نے چھڈیا ہوا تو میں لاٹھیاں سے سوٹیا نہ کتوں روکنا چاہ پھاڑ دیں گے، روک دے دا آواز دیکھ چودھری صاحب میں آ رہا یار کتے نو بن لی، بن لوں گا تیری جان چھوڑ دی. ابلیس اور وہ چیتلے خدا دے کتے انہوں خدا بن لوے نا تو بن سکتا، ورنہ یہ پیغمبروں بھی لے جا سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن چاہتا یوسف علیہ السلام نے اسی نہ بچاؤ دے کم گیا. اس سے ابلیس تو ہے قرآن نے جڑا آخیا کہ قرآن پڑھ لگے اللہ تو پناہ منگو کہ شیطان تو بچا کے رکھے. یہ محض رسم نہیں کہ اسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہے ہیں. یقین جانو یہ قرآن جڑا لوگوں کی مرائی کا سبب بنتا ہے. یہ آیتاں کٹ کر کے بڑے بڑے دانشور ایسے فلسفے ایجاد کر دے جڑے بندے کی مت مار دیں. لفظوں کی گنجائش ہوں صرف اللہ بچاؤں کہ پڑھی کہ نیت نیک نہ پڑھی کہ میرے کو ہدایت منگے، ورنہ یہ قرآن یضل بے کثیر یہ ذریعے بہت سارے کا بیڑا گرک ہو جانا. تو ابلیس اور آدم انہاں دونوں سامنے رکھنا کہ آدم
خلیفہ اللہ دے احکام دا متبع، ابلیس خدا دے قوانین دا باغ۔ ابلیس ہوں جڑا انہیں اپنی مجلس بڑھائی، مگر ابلیس کا وجود ضمن سمجھ لو، صوفیاء کرام نے غلط نہیں کیا، ابلیس لازم ہونا ہی ہے جنہ نیک لوگ لازم۔ کوئی خدا سے اعتراض نہ کرے کہ اللہ نے انہوں پیدا کیوں کر، اللہ ابلیس نہ پیدا کر رہا تو خیر و شر کا تماشا ہی ختم ہو جانا۔ نیکی بدی دی کشمکش نہ ہوں، میدان چ پہلوان اور لشکر نہ ہوں تو کہدا انعام ملنا سی نیک لوگوں کی کارنامہ انہوں نے دتا سی کہ انہوں نے جنت دے اللہ پاک۔ اس تو بالکل یقین جانو وہ آپ پگ جائے جو مرضی چھڑے ہے گا، وہ دروازے سے کھڑا چوکی دار اور پاس رہتا کہ تو اندر جان جوگا ہے گا، یہ ٹکا مار کے پیچھے سے وہ ذریعے اللہ بڑا کم لے رہا کہ نیکاں بداں دی جان چھوڑ رہی، وہ وجود خیر ہے شر نہیں برا نہیں نہ ہوں تو دین جڑا سی بالکل فیل ہو جائے۔ دین نہ کلا ہونا، دین نہ ہی ایک پاسے نیکی ہے ایک پاسے بدی ہے، بدی دی مخالفت کرو نیکی نو منو، یہ کمال ہے۔ اگر مقابلے بدی نہ ہو تو اندازہ کرو اگر کوئی مقابلے پہلوان ہی نہیں، ایک آدمی کہا میرا نہ کشتی کر لو، پھر پہلوان ہی ہے نہیں کشتی کیسے نہ کر، سامنے کوئی ہوگا کشتی کرے گا گرائے گا تینوں رستم زمان کا خطاب ملے گا۔ اس طرح ابلیس کا وجود بالکل نیکی واسطے انتہائی ضروری، اور تو بغیر نیکی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ خیر دی خدمت نہیں پیدا ہوا کہ حق جڑا نا وہ وجہ نہ حق کھواؤں۔ اتنے یاد آتا کہ مرد تو ایک شخص نے سفر کیتا، اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہم وطن سے دکھیا دوستاں یاراں ستایا، میں تسی جس طرح کہ تنگ کری جاندے بندہ وچ آ جاندا، انہیں آ کے لاہور شکایت کی بے حضور میں تے اپنے دشمنوں تو تنگ آ گئی۔ حضرت نے فرمایا بے وقوفا دشمنوں دا وجود اللہ دی رحمت، انہاں آخیا تینوں سمجھ نہیں آتی کہ دشمن جڑے انہاں پاروں ہی تیرے بازار دی رونق جڑیاں نیکیاں لکھیاں جا رہی درگزر غصے نو پینا معاف کرنا، یہ انعام کتوں چ رہنا، پرچے خالی چھڑنے۔ دشمنوں دے وجود نو برا نہ جان، خدا دی رحمت سمجھ کے صحیح فائدہ اٹھا، وہ ستاؤن تو درگزر کر اللہ تعالی۔ اس تو ابلیس نو برا برا ہی نرا کہنے کی لوڑ نہیں، ابلیس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس حق و باطل کی قسم میں بڑا بڑا کام لے رہا کہ وہ میدان چاہتا۔ اس تو سورہ نام تھی کھول کے دیکھ اللہ آتا ہم جن اور انسانوں میں سے شیطانوں کو وہی کرتے ہیں کہ پیغمبروں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے، دشمن بنا جالنا عدوًا خود دشمن بنا کر کھڑا کر ٹیسٹ کرو انہوں کہ جنت جان جو کہ ہے کہ، اور وہ حدیث پاک میرے پراؤ دوستو کڈی عظیم ہے جیسے اللہ دے رسول اللہ السلام نے گل سمجھائی بے جڑے آتے نا ابلیس نو بائی پاس کر کے جنت چلے جائیے، کوئی ایڈا جی سر کلا کر دینا ٹھنڈی کہ بس آرام نہ کار چ مل جنت جا وڑ دے، نہیں یہ تو کام ہی سارا خراب ہو گیا، اسکیم ہی ناقص رہ گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت نو پیدا کیا، دوزخ نو پیدا کیا۔ جبریل علیہ السلام نے آخیا سیر کر کے وہ آئے پوچھا سنا، انہیں آخیا اللہ جنت جو کچھ بنایا لوگوں نے بھنک بھی پڑ گئی نے سن بھی لیا نہ تو جنت جہاں بغیر لوگوں رہنا نہیں، سب دنیا جنت ہی جانی کہ دوزخ کوئی بندہ نہیں جانا۔ توبہ یا اللہ وہ جڑے عذاب ہے جو لوگوں نے پتہ لگا کہ ادھر نہ پھر بھیجا، پھر پوچھا کیا جنت کسے ہی جانا تو دوزخ تو کسے گیا؟ فرمایا گل کی ہوئی ہے؟ فرمایا حفت الجنت بالمکار ہے، اندر تو آلہ ہی آلہ ہے مگر جنت رستہ جڑا جانا وہ ناگوار چیزاں نہ ٹانپتا ہے، رستے مشکل رکھتی ہیں گئی ازمائشیں رکھتی ہیں، دوزخ اگے مصیبت ہی مصیبت ہے مگر حفت النار بشہوات من پسند اپنے چاہ پورے کرتے رہا شوق پورے کرتے رہا دوزخ چلے جاؤ، یہ کوئی محنت نہیں کرنی۔ اے رستے چ امتحان آ گیا جس پاروں جڑا تسی کام تنظیم دا کر رہا ہے کوئی جماعت اسلامی دا کوئی جتھے جتھے اللہ توفیق دیتی ہے، ایس گئے گزرے دور تمہیں خیال ہے کہ دنیا یار ہر شاید ہی فکر کر رہی، ہر کسے با کار خود با دین احمد کار ہے۔ میں روندیا ہوا کہہ رہا بس بچے بیمار دی سانو فکر ہے مگر رسول اللہ کا دین بیمار ہو چکا ہے، غریب ہو چکا، سارے اپنے گھر بے کس ہو چکا، کسی کو فکر نہیں، کوئی بہتا نہیں بے اولاد نو بچیاں نو دوستوں سمجھاواں یار ایک بڑی امانت اللہ کا رسول دے گیا، وہ حشر کی ہے سارے اپنے گھر رسوا ہو کے رہ گیا۔ ہر کسے باکار خود با دین احمد کار، ہر بندے نو اپنے کام نہ میری دکان کھولنی چاہیے میرا کاروبار مگر رسول اللہ دے دین دی کوئی فکر نہیں۔ اس طرح اس گئے گزرے دور سے اگر کوئی بندہ کرتا ہے وہ تحسین دے لائق کیا انہوں شاباش دینی چاہیے، وہ کما کیڑے نہیں کرنے چاہیے تو نہ ایویں لوگوں بدن کرنا چاہیے، جتنے وہ سمجھ کے لگا کرن دینا چاہیے۔ تو ابلیس جڑا ہے وہ ذریعے بھی اللہ تعالیٰ بڑا امتحان لے رہا ہے، امتحان ایڈا سخت ہے معمولی نہیں کہ خواجہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ دیوان جو میرے پراؤ پڑھی دا پہلی غزل جی جو کچھ آتا انہوں فارسی چنا بیان کیا،
تے پنجابی والے دا کمال ہے کہ انہیں لفظ بے لفظ پنجابی کیتا، ترجمہ کرنے دی بھی کمال کر دی. فرماؤں ہے شب تاریک و بین مودو گرداب چنی ہائے کجا دانند حال ماں سبک سارانے سائے. جڑے دین دا کام نہیں کرتے کنارے تے بیٹھے ہیں بھئی یہ کی کرتے پھر جی دیندار لوگ. ترجمہ کرنا آندا رات ہنیری گھومن کیری دریا ٹھاٹھاں مارے او کی جانن سار ہے ساڈی جیڑے رہن کنارے. کنارے تے آرام نہ بیٹھے تماشا ویکھدے ہیں، نکتہ چی نہیں کر سکتے، کیا کرتے کیا کرتے بچ برن سے پتہ لگے کہ رات ہنیری گھومن کیری دریا ٹھاٹھاں مارے او کی جانن سار ہے ساڈی جیڑے رہن کنارے. اس سے اخبار رحمۃ اللہ علیہ نے جی ابلیس کی مجلس شورا وہ یہ سمجھاؤ لی کہ ابلیس نے اپنے جدوں مشیر کٹھے کیتے کس خطرے کا الارم انہیں بجایا. اینے فتنے دنیا چٹے انہیں آخو کی تھی میرے چیلے پریشان، یہ تو میرے اپنے ہی کسی میں جمہوریت کا ٹھونگ رچا دینا، کسی فاسزم کا، یہ کچھ نہیں گلاں اشتراکی سرمایہ داریاں وغیرہ. ڈر کے گل کہ اس امت کو ایک اسلام دین ہے میں جاننا بھی ستے پے. یہ نہیں قرآن آدھے نہ پڑھتے نہ انہوں پتہ، یہاں کے صوفیاں ملا نے بھی انہوں تباہ کرتا. مگر خطرہ بڑا ہے کہ زمانے جڑے حالات گزر رہا ہے تھپیڑے کتے تنگ آ کے دنیا اس اسلام وال مڑنا سارے ازم ازما کے چک کے تھکی آ رہی یہ نہ آکھے یہ دین یار ازما کے اگر یہ دین آ گیا تو میرا تختہ اٹھ جانا، ورنہ مینوں نہیں کوئی ہلا سکتا، میری سلطنت بڑی مضبوط ہے، بڑے نبی آئے رسول میرا کی بگاڑ گیا، میری حکومت کو کوئی ہلا سکیا. مگر یہ خطرہ یہ امت اگر جاگ اٹھی قرآن لا گئی سارا ابلیسی نظام اٹھ جانا. تب انہیں شروع کیا ابلیس. کونسل بیٹھی ہے، مشیر بیٹھے ہے، ابلیس راستہ کرسی سے بیٹھا کہہ رہے یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دوں ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافر. آندہ جدوں سے دنیا بڑی نا وہ اپنے یوسف سلیم چشتی صاحب ڈاکٹر صاحب ڈیڑیا ہون بلکہ ایک ابلیس ڈیڑیا نہیں، ڈیڑیا پیدا ہو گیا حرامی سے وکری گل. ابلیس نہیں ڈیڑیا، وہ تو قسم باب عزت اللہ دے جلال دی قسم کھانا، بالکل وہی ہستی کا قائد ہے، وہ دربار چ رہا، خدا کا انکار نہیں انہیں کیا، کسی قرآن چ نہیں آتا، انہیں آخیا اللہ نہیں منتا خدا نہ وہ دنیا کو کدی نہیں منتا. یہ جی کوئی گل نہیں، یہ فتنے ٹھیک ہے انہیں حرام زادیاں مرا کیتا، آپ نہیں آپ بالکل اللہ نو منتا جو قرآن چ انہیں قسمہ خدا دیا کھدیاں بالکل ٹھیک ہے. اپنی سلطنت کے بارے کہہ رہا کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل کدوں تو خدا اس دنیا میں چلا رہا ہے. پرانے تو قدیم نہیں مراد، بہت وقت ہو گیا کیونکہ امت کے علماء بھی منتے ہیں نہ قرآن حدیث سے کوئی دسیا گیا بے دا آغاز کدوں انجام کرو، نہ دنیا کا پہل کا پتہ. جے کوئی آخے نا کہ آدم علیہ السلام 6000 سال جھوٹ بول، بالکل جی کوئی حدیث نہیں، بلکہ ہو سکتا 4 سال ہو گیا کہ وہ نسل چینیاں زبانیں ہو گئی، ایک دوسرے کی بولی سمجھنا اسی ہٹ گئے. کوئی اندازہ نہیں کہ کنے سال اس زمین سے آدم علیہ السلام ہو، بہت پرانا. اور نہ آخر کا ہی پتہ، قیامت کا بھی جدوں پوچھ رہے فرمایا اللہ ہی جانتا، آغاز اور انتہا اللہ دے علم. فخر کر رہا کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل. اے اللہ تعالیٰ نے ایلیمنٹس اکٹھے کر کے عناصر اکٹھے کر کے جڑا ہے بہت پرانے زمانے تو ڈرامہ رچایا اور دنیا چل رہی ہے. یہ دنیا ہے دو اور ایک کمینی دنیا ایک تن سے طور ہے کہ اللہ نے تو اپنے ساتھیوں نے آخیا نا کہ دنیا جڑی کمینی ہے آخرت بہتر ہے. انہیں آخیا ویخ میں اسے دنیا دونوں منوات پہ انہوں یہ عاشق ہو گیا وہ آخرت چھڑ دیتی. یہ فخر نہ کہندا، یہ تان نہیں کرتا، آندا رب دین کٹھا کرتا کہ دین آندا یہ دنیا حقیر ہے. آندا جنوں حقیر تو آندا سی حقیر دنیا دے متوالے بناتا. عاشق ہو تیرے مسئلے وچے رہ گیا اللہ، نہ کنے قرآن سنیا نہ حدیثاں سنیاں، حکومت میرے کیا دنیا چل رہی ہے عناصر کا پرانا کھیل. اینی دیر تو چلا آندا ہے جہان جڑا اور یہ حقیر دنیا تو حقیر آندا سی تیری جنت نہیں لوگوں نے سنی یہ مگر میں پاتے ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا. اتنے بھی یوسف سلیم صاحب بھی آدھے ایک بار اللہ فرشتیاں کی گل ہے کہ وہ چاہتے سی خلیفہ بننا تے انہوں نے نام امید نہیں، یہ خود اللہ تعالیٰ کی گل اور یہ جمع کا سیگا جڑا اس طرح ہی جی اسی کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں نہیں ہوں کہ بہت سارے ایک ہوئی ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا. اللہ تعالیٰ نے کیویں چوٹ لگا رہا کہ تیریاں کی تمناواں تو جب دنیا بنائی ہے کہ میں خلیفہ بنا رہا ہدایتاں بھیجوں گا یہ دین تے چلن گے، مگر قرآن دستا ابلیس نے خون کر کے چھڑ دیتا نا اللہ کی تمنا ورا کر سدا کر ابلیس ادھرنا
ابلیس نے اپنا خیال سچ کر کے دکھاتا، خود قرآن منیا کہ انہیں جو کیا یار سچ کر کے بتاتا، تیرے زیادہ بندے میں گمراہ کر کے چلے. ہاں اس نے کیا عرش اعظم والا بھی پچھتاؤں ہی رہ گیا کہ دنیا بڑائی سی میں کس تمنا نہ پوری ہوئی. بہت للکار ہے شیر جو میں خدا نو کہ پرانی دنیا جڑی میرے کنٹرول ہے، یہ عناصر دا پرانا خیال میں قابض ہے تے، اور یہ دنیا دوں جڑی تو اینو دنیا دوں آندا سی، میں اینو دنیا دوں دی بجائے لوگوں دی نظر محبوب بناتا. اور تیری جنی تمناواں سی تو عرش اعظم تے بہ کے سوچدا سی اے نیک جمن گے، تیرے نبی ولی آ کے چلے گا تو تیری تمنا دا خون ہوگا، کچھ نہیں بنا، لوگ میرے مگر چلتے رہے. انہوں دا اک تھک کے انہوں خدا جڑا نا میری سلطنت برباد کر چاہے. ابلیس جڑا ہے انہیں دی یار سارا کچھ کھو لیا، میرے تو ساری دنیا مگر لا لی، یہ نظام برباد کرنا چاہیے. آندا ہوں وہ کچھ نا میرے سسٹم کو خراب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کی بربادی پہ آدھا مادہ ہے وہ کارساز. یہ دنیا کا بناؤ والا معلوم ہوں دا کوئی ارادہ ہویا ہے بھی اس میرے سسٹم تباہ کرے. یہ دنیا تو مراد ہے دنیا نہیں، دنیا کی تباہ ہونی، دنیا تو آدھا چل رہی رہے. یعنی میرا جڑا نظم حکومت نا کہ میں اتنے قابض ہاں، میرے مت ہے دنیا، اس نظام اللہ تلپٹ کرنا چاہتا، کھونا چاہتا ابلیس کو کہ نیکاں دے چلا جائے. اس کی بربادی پہ آدھا مادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافر. اللہ تعالیٰ قرآن چاہتا میں جڑی شے پیدا کرنا چاہنا انہوں کہنا کون کافر نون ہو جائیں. آندا میرے لیے معمولی یہو جی دنیا بناونی، مگر دنیا بنا کے انہوں لبا کی ہے وہ تمنا دا خون کر کے میں چھڑتا دے جا، ایک بھی تیرا ارادہ نہیں پورا آیا، میں سارے نو اگاڑ کے رکھ دوں. ہوں اگے آندا کہ میں کی کچھ کیتا، باقی کیتا اللہ قرآن تو میں پڑھیا آندا کہ ابلیس نے اپنا ذہن سچا کر دکھا، جو للکاریا سی مینوں نے وہ ٹھیک کر دکھایا کہ میرے بندے نو کھچ کے لے گیا. میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا. برطانیہ جڑی کنگڈم چلی آتی ملوکیت کہیں جمہوریت نہیں، اصل تو اتنے کا نظام بادشاہ بھی ہے نا کہ ملکہ ٹھیک ہے کافی حد تک انہوں نے پارلیمنٹ مگر نظام حکومت اصل سے آمریت دا ہی کہ ملکہ جڑی انہوں نے سمجھا جاتا. میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب. جتنے جتنے کوئی فتنے میرے پائے، میں ایڈا ہوشیار اور چالاک ہاں کہ کوئی نسخہ ورت رہی ہوں. فرنگیاں میں سکھایا کہ نمونے کے طور نہ شاہی خاندان قائم رہنا چاہیے. میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا خون. پہلا یہی سی کہ ساری دنیا مذہب کے تابع سی، مسلمان بھی علماء کا احترام کرتے سی، کیتھولک لوگ پوپ کے تابع سی، براہمن جڑے سی انہوں نے منیا جاتا سی. ایسی تحریک چلائی لوتھر دی، پروٹسٹنٹ جڑے سی انہوں نے پیدا کر دیتا اور نال بادشاہ نو چک دیتا کہ چر جڑا نا اسٹیٹ انہوں رکھ بادشاہ جدے ہونے چاہیے اور یہ جڑا مذہب الگ ہونا چاہیے. ورنہ میرے بھائی اینا روب سی مذہب دا کہ جیسے کوئی یورپ دا بادشاہ حکم جاری کرتا سی، فرانس دا ہو انگلینڈ، نال پروانہ جاری ہوندا سی پوپ دا فتویٰ جانا تے بادشاہ نے نال لکھا ہونا کہ پوپ صاحب دے فرمان دا او احترام کیتا جائے جڑا مالک ارض و سماج دا، یہ اللہ تعالیٰ دا نائب ہے، یہ خلاف کیوں نہیں کر بادشاہ کیوں نہیں کر سکتا، نکاح نہیں سی کر سکتا، طلاق نہیں سی دے سکتا. مگر انہیں ایسا چکر چلا کے نا کہ نشت ثانیہ اور یورپ جاگ اٹھا علم سارا دا بیڑا پروٹسٹنٹاں نے غلط کیا. یہ آنے نا لوتھر نے بڑا اصلاح کی، اصلاح نہیں کی مذہب اور ٹھیک ہے جو بھی کرتے سی چرچر مذہب الگ ہی جرموں کے اپنے، مگر اکٹھے سی وہی لوگ مسجد سے بات کرتے تھے، وہ کرسیاں سے بہ کے حکومت کرتے تھے. الگ کرتا کہ مذہب جڑا انہوں نے بات خانے چ لے جاؤ اور یہ جڑا سیکولر نظام ہے دنیا جویں چاہو. میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا، باغی کر دیتا کہ مسجد وضو مادری رہ گئیاں، حکمران جی چاہ کرن. ادھر مندراں دا توڑ دیتا، گرجاں دا توڑتا. آندا یہ بھی میرا ہی دھندا سارا. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا. دیکھو فتنے آندا جن دنیا چ غریب ہے بھکھے مردے آ، میں اپنے مولویاں دے ذریعے اپنے درویشاں دے ذریعے انہوں دے دماغ چ واڑیا بھئی یار کسے تے کی ظلم کرنا تہاڈی قسمت ہی خدا نے لکھا. اے قسمت دا میں شوشا چھڈ کے کہ غریب کتے اٹھنا کھڑوں تے گریبانوں نہ پانا بھی یہ دولت تہاڈے پیو دی ہے تے تسی کھاندے جے اسی نہیں آدم دے رہا دیو ایسا. میں اس کہتا نا اے گناہ نہ کریو، دینا ہوندا تے رب نہ دے دی. اے جدوں سورہ یاسین پڑھی دا نا بے ایمان دا شیطان دے ایجنٹاں دا کہ جدوں انہوں نے کہا جاندا نا غریباں دی مدد کرو، وہ آندے یار تسی گناہ کراؤندے جی، اگر کرنا ہوندا خدا نہ مدد کر. جدوں انہیں خود نہیں کیتی تسی خدا دی مخالفت کرانا چاہتے جی، اللہ بھوکھا رکھنا چاہتا. اے قرآن پاک پڑھ توبہ
آندے اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہتا اور تسی دعاؤں دے اے شیطانی فلسفہ کہ غریباں نوں تقدیر ہے قسمت ہے انسان واسطے تقدیر اور قسمت اداں دی کوئی بھی جکڑ دے اینوں اللہ تعالیٰ نے کھلا میدان دیتا گرد ہے ضرور کی کھچی اندر نٹ دا پائے جی ہاکی کھیل دے لوگ ایک کھلا میدان ہے تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس میں ناداں جسے کہتے ہیں تقدیر کو تقدیر کا زندہ نہیں بے وقوفاں نے مسئلے کرے پنڈتاں مولویاں نے کہ لوگوں کہا جا نہیں کسی دے واسطے نہیں چپ رہو آندے انسان جب رب نے طاقت رکھی ایک تقدیر نو توڑ سکتا ظالم حاکم مسلط ہے ٹھیک ہے تواڈے کرتوتاں پر ایک تقدیر ہے مسلط ہوگی دوجی تقدیر ہے اٹھو چک کے پرا مارو اپنے تقدیر زاں کے تقدیر ذات حق لا انتہاس خدا دیاں تقدیراں کوئی جڑیاں انہاں دا حق بنا جو کرو گے جڑا رزلٹ سامنے وہی تقدیر ہے کیوں ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھے جی کہندا میں غریباں نوں یہ سبق سکھایا کہ جتیاں کھاندے رہو تقدیر چ دئی میں نے منم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں ادھر جڑے دولت مند سی انہوں نے آخیا غریب کی لگتے تسی اپنی محنت رکھ نہ کمایا جویں قارون نے آخیا انما اوتیت علی علم مینوں جو ملیا اپنی مہارت نہ ملے رب دا یہ کہڑا احسان ہے کہ میں غریباں نوں کیوں دیندا پھراں سرمایہ داراں دا دماغ اس طرح خراب کیتا کہ تہاڈی اپنی محنت دا ثمر ہے تے غریباں نوں آخیا چپ کر کے کانے رہو تہاڈی قسمت جی اتنا کون کر سکتا ہے اس کی آگ سے سوزاں کو سر جس کے انگاموں میں ابلیس کا سوزے آندا ایک کردا رہے خدا دنیا الٹدا پھردا کہ ابلیسی نظام ختم کرنا تے اسلام زندہ کرنا میری حکومت نو ہلا سکتا کون کر سکتا ہے اس کی آگ سے سوزاں کو سر جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دروں ہاں میرا اندر دا جوش و جذبہ سوزے دروں میں دن رات سردا تے اندروں پورے جوش اور جذبے نال اپنا مشن پھیلا رہا سو گیا میں کوئی اس تو جہدے ابلیس انہیں دلچسپی لے رہا اور ہر پاسے اپنے انہیں چیلے چھڈے ہے یہ جلدی اگ نوں کوئی ٹھنڈیا کر سکتا لا رہے دور خدا اگے کنے نبی رسول بھیجے نے کوئی بنیا دیکھو کچھ نہیں بن سکتا بڑا متکبر اور مغرور اور قرآن نے انہوں نے یہ سمبل پیش کیتا کوئی استکبار دا سمبل ہے آدم عاجز ہے کہ غلطی بھی ہوئی تو چک گیا آکر دا انہیں آخیا نہیں ڈٹ کے رہنا اکڑے آ کہندا کون کر سکتا ہے اس کی آگ 616 کے ساتھ یہ جڑی اگ میں جلائی ہے کون بجھا سکتا خدا جو فرشتے بجھا سکتے جس کے ہنگاموں میں وہ ابلیس کا سو دے دو میرے اندر کا جڑا جوش و جذبہ ہے میری لگن جس کی شاخیں ہوں ہماری یاب یاری سے بلند کون کر سکتا ہے اس نخلے کون کو سر کڈا کافر بے ایمان غرور نہ کہہ رہا وہ آندا جس درخت دیاں شاخاں نوں اسی پانی دیندے ہوئیے وہ دن وہ درخت سر بلند ہویا اور ساری دنیا تے انہیں چھاں کیتی ہوئے کفر شرک بے دینی بے حیائی نے کوئی جمیا کہ اس اچے درخت کو نیواں کر دے ان کٹ کے تھلے سر دے یہ تو اس کتاب کچھ شوشے اٹھ رہا ہے کہ اسلام زندہ کرو مگر میرا بگاڑ کچھ نہیں سکتے پاویں اندروں ڈریا ہی ہوئے مگر للکار دا سامنے انہوں دے یہ بکلے سامنے نہ لین کہ صدر صاحب پہ چالو ہو رہا ہوں نہیں کہندا نہیں مینوں نہیں کوئی ہلا سکتا پہلے مشیر نے پھر اٹھ کے آخیا اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام خوش آمدی ریفرنس سے مشورے دینا ہے ہاں نہیں حضور کوئی شک ہے تہاڈی حکومت نو کوئی ہلا سکتا اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام بڑا پختہ ہے بڑا مضبوط ہے پختہ ترستے ہوئے غلامی میں عوام تہاڈی مہربانی نہ تہاڈے چیلیاں دی ترکین نہ لٹریچراں نہ یونیورسٹیاں کالجاں نہ عوام جڑے سی پبلک انہوں نے عادی کر دیتا سی کہ تہاڈا کم صرف حکمراناں دی خوشامد کرنا ہے غلامی کرنا ہے کرن دے راج انہوں نے قسمت تسی غلام بن کے رہا کرو تہاڈی قسمت ہے اللہ پکے کرتے ہوئے سی ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود یہ عوام دی قسمت شروع سے ہوئی ہے بھی جڑا آ جائے انہوں سلام کر یہ چڑھتے سورج نوں سلام کرن جو کہ اسی چھڈے ہے ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام اے سمجھ لو تصوف ہوئے رہبانیت ہوئے جوگ ہوئے فقہ ہوئے جو آ سکھاوے نا کہ کھڑے نہیں کسی دے سامنے ہونا سجدے وچ پیرو یہ ابلیسی نظام ہے اے نقطہ ذہن چ بٹھاؤنا اس جماعت نوں سمجھ لو اس تنظیم نوں سمجھ لو کہ کلمہ تدے پڑھاؤندے پھرتے کہ بے ایمان حکومت کرتے رہتے مسلمان جڑے تسمیہ کماؤندے رہتے تد مشیر نے آخیا ان کی فطرت کیا ہے عدل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود جڑے عوام ہے نا انہوں نے یہ چاہیے کرنا یہ اللہ تعالیٰ نو منظور ہے یہ یہاں کی قسمت ہے کہ سجدہ کرنا اکڑیا نہ کرنا بغاوت کریا کرنا کہ تختہ اٹھن ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام تد علامہ اقبال دوسری جگہ گئے یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد پر ساری مسجد سے ہم چاہیے نا لکھنا
یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد پر، یہ نازاں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ کھڑے ہون دا وقت آیا تو سجدے ڈگ پے، تسبیحاں لمیاں کرتیاں تو سجدے کرن لگ پے، قیام دا وقت آیا اور سجدے پے ہوئے۔ انہوں فرمایا کہ ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز ہے بے قیام، بس اداں دی نماز پڑھ جائے سجدے چ رہنا ہے، اٹھنا کوئی، یعنی آج مسکینی، غلامی، خوشامد آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہ آندا حضور اول تو جمیا ہی نہیں کوئی مائی دا لال تو دل چ خیال آوے کہ اس دنیا اسی بدلیے تختہ اٹھیے، یہ غلاماں کتوں پیدا ہونے، نسل در نسل جتیاں کھاندے ہوندے عادی ہو گئے، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ تے جے بالفرض کسی شرارتی نے چوکی دا ڈاکٹر صاحب ورگے مولوی صاحب ورگیاں تے جے کسی دے وچ پیدا ہو ہی گئی نا کہ تو فکر نہ کر، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، تھوڑے دن سزا رہو گا یا آپے چھڈ بہو گا یا خام رہ جو گی کہ کردا رہا کرو، کبھی تھوڑا بہت درس دے چھڈیا، کرنا کرونا کچھ نہیں آگا جناب بے فکر رہو، تہاڈی سلطنت کی ہلاونا انہوں نے، یہ ہماری سائے پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ اے صوفی و ملا تاج اقبال دے دشمن ہوئے ہیں، آندا ہے صوفی ملا کام کی کردا، ایجنٹ ہے ملوکیت، انہاں ظالم حاکمانہ دے ملٹری الائنس ہوندا انہاں دا ملاواں دا، اور یہ لوگاں نوں بیوقوف بناوندے کہ انہاں نوں کر دیو یوں کر وچوں نال ہوں، جدوں کسی دے اترن دا ویلا ہوندا یہو ہی ترمیم پاس کر کے وہی حکومت نوں مضبوط کر۔ تہاڈے سامنے کوئی دسن دی گل، علماء ہی جا کے پیش کر کے سارا کوئی نہ موہراں لوا دے کہ توں جڑا ریفرینڈم نہ چنیا جا تے آ کر لا تے آ کر لا، ٹھگ ہوندے۔ اور اج تو نہیں بالکل کوئی اور کرسی نہیں، اے ذرا ہل گئی ہے، میں چیر دے میرے لیے اتنا مشکل ہے، میں ایک جگہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حل افسد الدین الا الملوک واحبار الصائم رہبان، کہ لوگوں دین نو برباد کن کیتا، بریاں حاکماں نے تے بریاں مولویاں نے، یہ دونوں ٹھگ گیا، اور یہ اپنا دینی پیشوا بنے رہندے، انہوں نے آندے دنیا دے حکمران جتوں ایک ہوندے کہ انہوں نے بچاؤ، انہوں نے موج وظیفے دیندے، انہوں نے مدرسے چندے دیندے، بالکل راضی رکھ دے۔ اس وقت کہندا ہے یہ ہماری سائے پہم کی کرامت ہے، کہ بڑا مشیر بھائی چوڑی چک نکلیا، کہن گا حضور تسی کدی پریشانیاں ظاہر کر دے جے، اسی لگاتار اینی کوشش کیتی ہے، اور ویکھ ساری محنت دا پھل، ساری کرامت ہے کہ نہیں؟ صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، کہ ہن جتھے جتھے بھی کوئی صوفی ہے کوئی ملا ہے، سارے حکمران دے ایجنٹ ہے، انہوں نے فتوے کر دے ہے، انہوں نے جواز کر دے، اور ہون نہیں صدیاں ہو گیا۔ رب گواہ جے تساں دے نظریہ ضرور اے جسٹس منیر جمیا سی کرن والا، فقہ دے دفتر لوگوں نے ٹھہر لاتے، اس فیصلے نوں پڑھو حدیث اور فقہ دے دفتراں دے کہ جدوں ظالم حاکم مسلط ہو جائے پاویں غیر شرعی طریقے نال آوے، جب تک وہ اسلام نہیں چھڑدا، اعلان نہیں کردا میں کوئی تسی کام نہیں کر سکتے، وہ دے خلاف اٹھو گے سیدھے دوزخی ہوگے۔ اے فتوی ہن بھی احترام راکھ تھان بھی آ کے دیندا تے کبھی کوئی دیندا، یعنی بالکل کتاباں پڑھیاں کہ بہ گیا بس جساں دا مرضی کلمہ چھڈو گا تو گل ہے، جے آندا میں کافر نہیں ہویا، زنا کرے تہاڈیاں بیٹیاں اٹھا لے، کچھ نہیں کر سکے، ایڈا بیڑا کر کیتا جڑا اندازہ کوئی نہیں آندا۔ تسی ویکھدے نہیں حضور کہ ساری محنت دا نتیجہ کرامت ہے ساری، کہ صوفی اور ملا سب ملوکیت دے غلام، بادشاہ دے غلام ہیں، انہاں دی جواز دے فتوی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاباں پڑھیے تو پتہ لگتا ہے کہ بڑے بڑے امام اس امام تے لگے، اور تذکرہ ابوالکلام دا اگر ملے تربی عبارتاں پڑھنیاں کہ رات دے وقت خلیفہ سادہ کہ مینوں لونڈی پسند آئی ہے، میں نام مباشرت کرنا چاہنا، مگر انہیں کہتا میں تیرے باپ کی منتو ہوں، میرا تیرے باپ بھی مینوں ہتھ لایا، یہ تو میری ماں بن چکی ہے۔ انہیں آخیا خلیفہ صاحب ایک کاروں کی گواہی بھی کوئی قبول ہے، دس اتنے ہاتھ لاؤ گیا مفتی نو پوچھ دے قاضی صاحب نو تے گواہ سدنے سی تو خدا تو ڈر جا، کہنے لگا نہیں ایک اور اگر کہیں تو رد کر دے اس گواہی کہ کوئی نہیں میرے باپ نے ہاتھ لایا، ماں حلال کر دی۔ مڑ کے کہنے لگا ہوں میرے لیے بھی خزانہ کھول، میں ادھی رات بھی تیرے لیے بند دروازہ کھولیا، ہوں خزانے کا دروازہ کھلا کے میری چوری پر پیسے۔ انہیں آخیا سویرے یار کیسے کہنے لگا نہیں میں تیرا بند دروازہ ہوں کھولیا، ہاں تو مینوں امام غزالی کی کتاباں پڑھی اس تو تے کردے کی رہے صوفی و ملا ملوکیت کے غلام۔ اے نظم معمولی نہیں، یہ ہماری سائے پہم کی کرامت ہے کیا صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں۔ جو پیڑا کام کرنا کوئی نہ کوئی دانشور اٹھ کھڑا ہونا جنہیں کوئی آیت لب لینی کوئی حدیث لب لینی، دین نو بدل دینا۔ تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام۔
بڑا ابلیس کا مشیر کابل نکلا، انہیں آخیا علم کلام جڑا نا، علم کلام ایک ایسا علم ہے جو عمر برباد کرنی وہ پہ سارے علماء بھی اتنے کتابوں میں پڑھایا جاتا، گل ہی نہیں مکتی کہ وجود عین ذات ہے یا غیر ذات ہے، صفات ذات تو زائد ہے کہ عین ذات ہے، کلام قدیم ہے گنی نہ کہ پلے پہ کوئی بھی گل کی ہے، خود کرنے والوں نہیں پتا، وقت ضائع کرنا امت کی صلاحیت برباد کرنی، علم کلام خالی اللہ نے نظر آنا تو کداں آنا، سامنے آنا یا ہر پاسے آنا، کچھ نہیں تو چیلا کہندا ہے کہ علم کلام بھی اگر انہوں دے دیں نا اسی مشرق والوں تو وہ بھی ہے تو قوالی جڑا اثر سی افیم ہی سی نا، انہاں بحثاں چلتے رہندے، جویں دوسری جگہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے یار اس امت نے کی سنورنا، میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب، چلے جا مسئلہ بحث ہو رہی ہے کہ رسول اللہ دے والدین جنتی ہے دو پوچھے پر ایمان صاحب کوئی ہے تیرے نال تعلق، اور کئیوں نے سزائے موت دواتی لوگوں نے، انہوں نے گستاخی رسول کا پرچہ دیتا، جج بھی اس دن کا سی نے چڑھاتا، وہ سید عزیز عالم دی مڑ کے جماعت والے بھی خبر نہیں لی، پر تینوں کہنا آخیا سی تو ضرور ہے مسئلہ سے کوئی فائدہ سی، یعنی ایسے مسائل نظری خیالی مسئلے، میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نظری میں الجھ گیا ہے، عملی جڑے پریکٹیکل مشکل وہ کوئی حل نہیں، خیالی پلاؤ، فرشتے تو انہوں نے پر کداں دے اڑتے تو کداں اڑتے، تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، وہ آدھے جڑا قوالی شروع کرائی نا درباراں تے مولویاں نے آخیا قوالی سنیا کرو، یہ اس تو بھی مشرقی لوگوں نے چسکا زیادہ موضوع سی، انہوں نے واہ سوادی لگتی ہے، تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام، علم کلام بھی سکھاتے اثر وہ بھی یہی سی، مگر پھر بھی کوئی سمجھدار لوگ اس چکر پہ قوالی تو موج کی گل، بھنگ پی کے بہ جاندے ہیں، نشہ چڑھیا عرش سے پہنچ گئے، ہوں کرسی تو لنگ گئے، مقامات طے ہو رہا ہے قوالی، اور ظالموں نے کو ظلم کی کیتا کہ سارا نزلہ جڑا حرام زادہ نے چشتیہ خاندان دے اولیاء تے پاس جو خبیث آندا یار اولیاء تو بڑا کوئی یہ مولوی تے ایویں ہی ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء سنتے سی، حضرت سید الدین گنج شکر سنتے سی، شیخ معین الدین اجمیری سنتے سی، اللہ لعنت اللہ علیہ القاذبین، انہاں جھوٹیاں تے خدا دی رنگ انہاں دی کتاباں دنیا تو مک گئیاں، شرم کرو تسی کیوں دنیا نو آ کے دھوکھا دیندے کہ خدا دے نیک بندے سنتے سی، فوائد الفاظ ہی اگر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دی اٹھا لی جائے، جڑے انہوں نے شاگرد حسن علا سجی نے اکٹھا کیتا، وہ انہوں نے پوچھا کہ یا حضرت صاحب خانقاہ دے کچھ درویش سی، وہ کتنے لوگ ساز بجاؤ دے سی، انہوں نے اسے ڈانس کیتا، تے مرید جلدے اتنے نچے، انہوں نے ہال چڑھیا، فرمایا بہت برا کیتا، شریعت دا حرام بھی کدی حلال ہو سکتا، کہ انہوں نے آخیا سی نام راتم کے کام کرو، یہو جہ لوگ دین نو برباد کر دے، اور جدوں پوچھا بھی تسی کس سما نو صحیح من دے، اللہ سما سن لو، درمیان دی گل قوالی دی آ گئی، اور اتنے پوری کتاب لکھی مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام السماع، کہ لعنت ہے انہوں نے جڑے اولیاء تے تم دلاؤں سری حرام نو حلال کرنا، سما کی سی، جی سارے سامنے پڑھیا، احسان صاحب نے کچھ اشعار پڑھے، کوئی ساز نہیں، کوئی تاڑی نہیں، رسول اللہ دی نعت پڑھی، ادھر ہی کوئی لوگ بیٹھ جاندے، اللہ تعالیٰ دی تعریف دے کوئی شعر پڑھ لیں دے، کوئی رسول اللہ دی کوئی ساز، چار شرطاں آپ نے فرمایا، بیان اللہ دی حمد رسول اللہ دی نعت ہوئے، سننے والے سارے نیک لوگ رحل اللہ ہون، دنیا دار بندے نہ ہون، گاؤن والا یا پڑھنے والا جڑا نظم وہ کوئی اور جاندار یا لڑکا نہ ہو، اور ساز اور تالی بالکل نہ ہو، چارے شرطاں پائے، فرمایا پھر سیدھا سادہ کسی نے نظم پڑھ لی کوئی گل، یہ تو کل قوالی جائز ہے، قوالی حرام دادیاں نے، حالانکہ حال یہ بھی یہ ہویا، درمیان سے ایمان تازہ کر لی سنو، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ دے دور تھی، دہلی کے اندر بہت بڑے عالم تھے، قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ، وہ فقیہ سی، محدث سی، خواجہ صاحب کے اس بارے میں ناراض، حالانکہ ذرا کچھ گل نہیں سی، چار بندے نعت سننی، انہوں نے آخیا یار یہ بھی رسم بنانی ہے، میں ایک نواں ہی دین، اچانک کتنے ہویا کیوں کٹ کر کے سن دے، خواجہ ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا وقت آیا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ عیادت لی گیا، دروازے سے پیغام پہ جب میں خبر گیری لیا تو قاضی صاحب نے کہا تھا میرا وقت آخر ہے، میں دنیا چھڑ رہا اور میں آخری وقت کسی بلتی نہ ملاقات نہیں کرنا چاہتا، جڑا بہ کے سنتے رہتے اس طرح غزلاں نعتاں، بے شک ساتھ نہیں مگر بھی دین سے ود، خواجہ صاحب نے پیغام بھیجا رو کے کہ قاضی صاحب نے کہو بدعتی بدعت طائب ہو گئی، میری اج تو توبہ، میں نہیں یہ کوئی مجلس کرتا، مینوں ملن دی اجازت دی،
تو قاضی صاحب نے اپنی پگڑی جڑی آخیا میرے بستر تو لے کے دروازے تک بچھا دیو، میری پگڑی تے آن تے قابل ہے بندہ، مگر اینی کہ خامی سی میں توجہ دلائی کہ سنت تو بھی ہٹ گئی کہ آپ نے چوک کے سر تے رکھ لی، عالم شرع دی پگڑی پیر تھلے نہیں آنی چاہیے، سر تے آنی۔ تو ابلیس کا چیلا آندا ہے کہ انہوں نے علم کلام سے فسا دیں تو بھی اتنا ہی انہوں نے بیوقوف بنائی رکھتا، مگر پھر بھی کوئی سمجھداراں دے اسی قوالی چ فساد تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام ہے۔ طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، سنو خدا دا نام من کے عمریاں تے جاندے حج تے کی اس ابلیسی مشیر نے آکھیا 16 نے صحیح گل آکھی اور ساڈے حجاں تے جنا کلاڑا ماریا کہ بیوقوف ترے پھرنا مکے مدینے ہے۔ طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، آندا جی چلتا ہی رہے 20-30 لاکھ بندہ ہے کہ ساڈے نظام نوں کی ہلا سکدے، کند ہو کر رہ گئی مومن کیتے گئے بے نیا، جڑی تلوار میان تو باہر سی مومن جہاد کردا سی وہ تو کند ہو چکی، وہ جنہاں دے پلے ہی نہیں، وہ جذبہ نہیں رہا، وہ ذہن نہیں رہا، مکے جاننا کی ہونا۔ مولانا عبد المجید درجہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ ایک انگریز نے سفر نامہ حج لکھا، مسلمان بن کے چلا گیا، نہیں داخلہ حرم سے مگر وہ مومن بن کے چلا گیا، حج کیتا، انگریزی دور سے۔ میں خود عبارت پڑھی ہے علامہ درجہ آبادی لکھے، انہوں نے کہا جب آخنا لا شریک لک، اے اللہ بادشاہی تیری کوئی شریک نہیں تیرا، تو میں مذاق اڑاور ہساں کہ الو دے پٹھے برطانیہ دی ملکہ حکومت کر رہی ہے انڈیا چ، ملک وہ ہاتھیا قانون وہ چل رہا ہے، تسی کہڑے خدا دیا گلاں کرتے جے کہ بے جد کل حمد واقعی گل ہے پلے کچھ بھی نہیں، خالی نعرے۔ اور اس طرح دہلی دی لاہور دی مسجد عید واسطے کٹھے ہوئے، ہن بھی ہن لکھاں ہو گیا کٹھا مجمع۔ تو علامہ اقبال فرماتے شکوہ عید سے ممکن نہیں، شکوہ عید سے منکر نہیں ہوں میں، لیکن اللہ میں ماننا بڑا روب دا یار اتنے مسلمان آئے، شکوہ عید سے منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیر۔ آزاد آدمی نعرہ ماردا جائے کہ امیر المومنین ہوئے، اگے نیزا جا رہا ہوئے، جھنڈے جا رہے ہیں، لشکر پیچھے ہون، جویں خلیفے عید پڑھاؤ جاندے جانا مزہ تو اسی دا۔ قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیر، غلام رہ کے اللہ اکبر دے نعرے، کتنے اللہ بڑا، بڑے جو ظالم بنے بیٹھے جنہاں دے سر اگے تسی کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی چہرے بہن۔ اور افسوس ہوتی گل بھی نہیں کو کرن دیندا، ٹیک تے کی ہونی سی تیز ہونی سی، آدھے گل ہی نہیں، اسلام دا کوئی تعلق نہیں جنگ و جہاد نہ اے امن دا مذہب ہے، امن وہ امن دا مذہب ہے، امن قائم انسانات کرنا ہے، فرشتیاں دی زمین نہیں، اتنے حرام زادے بھی موجود ہے، انہوں دا علاج آپریشن ہی وہ نہیں ٹھیک ہو سکتے، واضح و نصیحت نہ ہوں تو پیغمبر نہ کر لیں گے، جس طرح آخر ڈاکٹر تنگ آ کے اس معروف جڑا کٹنا پیندا کہ باقی نہ جسم نوں لے جائے، اس طرح ہی گندے دانے جڑے واضح و تبلیغ نہ نہیں ٹھیک ہوندے، معاشرے نوں تباہ کر رہا ہے، انہوں دا آخری علاج ہے پر انہوں ختم کرنا، اس دی تلوار اتری ہے نال پیغمبراں دے، اللہ خود سورہ حدیث دا میں کتاب بھی اتاری تے لوہا بھی اتارا، لوہا نال ہوندا بندے سیدھے ہوندے، اس تو کند ہو کے رہ گئے۔ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ کیا مشیر نے بڑی اعلیٰ گل کہی، اے زمانے دے نبی دا پتہ کیتا، قادیان چ دجال پیدا ہویا، انگریز حکومت دا جنگ جنہیں رہی سی کسر جڑی سی کہ مجاہدین نے سر کٹائے، ملک سی اجے شورش باقی سی، چندہ جا رہا سی، لوگ چھٹیاں لے کے کارخانے جو مجاہدین نہ جا کے سرحد ملتے سی، انگریز نوں مصیبت بنی رہی سی، انہاں آخیا یار جان چھڑا، میں نے آخیا آسانی نہ چھڑ، کتاباں لکھتیاں کوئی عیسیٰ نہیں آنا تلوار والا، کوئی مہدی نہیں آنا اسلامی حکومت بننا، مناظرے کرنے والا ہونا، میں آ گیا عیسائیاں نہ بحثاں کرنا، یہودیاں نہ کرنا، فلانا یہ مرزا غلام میں جمتے ہیں، اور انہیں موٹی سرخی جڑی تحفہ گول لیا، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور کتاب۔ اگے کی مسلمانوں دے پلے فتویٰ شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کار کا۔ اقبال اللہ فتویٰ دیتا جی شیخ نے کہ قلم نہ کم کرنا چاہیے، لکھنا پڑتا تلوار دا، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ آواز ہے بے سود و بے اثر۔ اس بیوقوف نوں پوچھے مسجد آواز سناؤں کا فائدہ، اتنے اگے ہی نہ کوئی تلوار ہے نہیں، یہ بس ہوئے غلام ہو گئے، حق سے اگر غرض ہے تو زیبا کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر، اور جنگ عظیم لیے گیا تیاریاں تے بم بنائی بیٹھے، ایڈا ہی تو نیک سی امن دا پیغمبر وہاں نہیں سمجھا سکتا، مرشد تیرے جڑے پوری دنیا نو اگ لائی جاندے، اے اسلام ہی غریب رہ گیا، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔ مگر دجال تو اس نے بھی آخیا مشیر نے کہ حضور فکر مند کی ہوندے جائے، مسلمانوں کا پتہ لگ گیا بھی خسی ہو چکے، کس کی نومیدی پہ حجت، کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان ہے جی،
آدھا جڑا تازہ فتویٰ نبی صاحب نے دسیا ہے یہ تو پتہ نہیں لگتا مسلمان آس توڑ بیٹھے، جہاد علم بالکل ختم ہو گئے، کس کی نا امیدی پہ حجت ہے یہ فرمانے جی، اے نیا فتویٰ دسدا نہیں کہ مسلمان نا امید ہو چکے ہے، جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام، یہ مرد کا فتویٰ کہ مسلمان والی جہاد حرام ہے، ہاں اس فتوے تو پتہ لگ گیا کہ اسی ہوں مطمئن ہو جائے، یہ نہیں ہوں اٹھے، نبی انہوں نے جڑا ہے اس تک کیا توبہ۔ دوسرا مشیر اٹھیا، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ انہیں کہ حضور یہ خوش آمدی میں گلاں کردا ہے تو آنوں کوئی نہیں ہلا سکتے، نہیں کوئی خبر لینی چاہیے، دنیا کم ہوتا جاتا خراب۔ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، ساری دنیا کی ملوکیت ختم کرو، ڈکٹیٹرشپ ختم کرو، لوگ جاگتے جاندے ہیں کہ عوام دی حکومت ہونی چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے۔ یہ حضور والا چنگی گل ہو رہی ہے یا کوئی کم لگا خراب ہو؟ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ معلوم دا تہاڈی جڑی نا معلومات تھوڑی ہے، یہ چیلے دی بھی تھوڑی ہے، کام جڑا وہ نہیں ہوں ٹھیک ہے، انقلاب آؤں گا۔ پہلا مشیر پھر بولے ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، وہ کہیں گا میں بد کے گلا نہ کرو، مینوں ساری دنیا کی خبر ہے، میں ابلیس دا خیر خواہ میرا پیشوا، جنہ مرضی شور پوے کہ جمہوریت ہونی چاہیے، ہوں یعنی میں باخبر ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، میں دنیا کی گلاں سر سمجھنا پوری طرح، میں جاننا جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر ہے۔ اے جمہوریت کا بھی نچوڑ کرتا کہ جمہوریت ہی ہے ملوکیت کا ایک پردہ، وہ ظالم بادشاہ مڑ کے اپنا کنٹرول رکھ لیا، انہیں ٹانگ چاہتا کہ لوگوں نے بیوقوف بناؤ جی پرچیاں پا جاؤ کہ تہاڈا حکومت ایسا، میں دے تھا پیسہ پہلے تو فیصلہ کہیں جتاؤنا، پرچیاں چک کے ادھر پا دنیا، وہ سیاہی دوڑ کے سارے ووٹ خراب کر دینے، چارے بنے بن جاتے رات نتیجے بدل دینے۔ ہاں فرمایا کیا ہے لوگوں نے بیوقوف بناؤ کہ انہوں نے بڑا جوش آیا سی جی یہ کلے حکومت سانو پوچھتا کوئی، فرمایا پوچھ رہی نہیں، تو 5-6 سال بعد ڈرامہ کر دیا کریں گے، تھی ووٹ دن تو بعد گھر بہ جاؤ، لٹیرے بہ جان گے، 5-6 سال پھر تاری کہہ نہیں سننی، پھر ٹھگ آ جایا کریں گے۔ آندا میں جاننا کی شورش ہے دنیا سے سلطانی جمہور دی، جو ملوکیت کا ایک پردہ اس سے کیا اس سے خطر، یہ جمہوریت کچھ نہیں، یہ ملوکیت کا ایک پردہ کہ ذرا انہوں ہور اتنے لیبل آتا، بیوقوف بنایا دنیا، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، یہ جمہوری جڑا نا اتنے چونگ چوگا یہ ایسا آپ ہی پہنایا کہ لوگ کچھ جاگن لگ پے، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس ہو خود نگے، جب انسان جڑا نا انہیں آ کے یار میں کوئی ڈنگر ٹو رہا مینوں جدھر مرضی ہک دیں گے، مینوں کہ بھی پوچھ دے، جب یہ فتنہ جا کچھ اٹھیا انہوں نے اپنے آپ کو پہچانیا، یہ میں کہنے لگ پہ کوئی گل پوچھ لیا کریں گے، تو سندوکڑیاں رکھ لیں، یہ اسی آپ ہی اتنے لباس پہناتا، کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود ہے میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ بہت نقطے کی گل کہی، آندا جڑا ظاہری ویندے رہندے کہ اتنے بادشاہ اتنے پارلیمنٹ ہے، اتنے ہوں یار امیر تے کوئی نہیں، نہ سلطان جمہوریت آ گئی، فرمایا تسی بیوقوف جے، ملوکی چاہیے نا کہ کوئی آدمی امیر اخواوے یا سلطان اخواوے، کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، کنگڈم جڑی ہے یہ ملوکیت وہ حقیقت ہو رہا، وہ صرف نانا نہیں، یہ وجود ہے امیر و سلطان پر نہیں ہے منحصر، کسی ملک نہ کوئی امیر المومنین اخواوے، کوئی نہ سلطان اخواوے، مگر کام وہی ہو گئے، ایک آدمی جو فیصلہ کر رہا سارے وہ کر، ملوکیت ہی ہے، وہ نام جو مرضی رکھ لو، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ ایک بار ورگا جمنا کوئی آندا یار گل سن لو، پاویں پارلیمنٹ بن جائے کہ لوگوں نے چنے بندے، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، یا خسرو پرویز کی طرح تنہا بادشاہ بیٹھا، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر، جڑا اپنی کماؤن کی بجائے لوگوں کی آمدنیاں سے لٹتا کھانا، وہ ٹیکس رکھ لے، خراج رکھ لے، جو مرضی کھاوے، وہی جڑا وہ سلطان وہ ڈکٹیٹر ہے کہ تو نوکری جی تنخواہ لے، جی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سویرے گٹھڑی چکی سے تر پہ، حضرت عمر رضی اللہ ہے امیر کی مل لے، پر میں روٹی نہیں کماؤنی، بال بچے میں اپنی روٹی کا بندوبست نہیں کرنا، کہیں گے امیر المومنین گل تھوڑی ٹھیک ہے مگر حکومت کی ذمہ داری ہوں کتنا ہوگا، یہ نہیں کام ہونا، ہوں کام بہت ہو گیا، فرمایا ہوں کی آدھے جی اینا وظیفہ، فرمایا جڑا ریت کا سارا تو ادنا آدمی نا کٹیا جنہ گزارا وہ مینوں دے دے، اور وہ بھی میں نا کس سے منہ نہ اسی بیان کریے کہ وہ بادشاہ سی، ان کی حکومت سے فاشی ہے رمز غریب، سلطنت اہل دل، فقر ہے شاہی، حکمران اخوا کے فقیر،
کہ مرن لگیا کہ آشا میں انہوں نے کہتے مسلمانوں نے وظیفہ کچھ من لیا 2 سال کے انہیں پیسے بن گئے میرے بعد میری اونٹی بیچ کے میرا تھما عمر رکئی انہیں پیسے واپس کر دی میرے سر مسلمانوں کا قرض نہیں رہنا چاہیے اور جب وہ پیسے گئے تو حضرت عمر رضی بے اختیار ہوئے کہنے کہ عمر اب ابو بکر تو اپنے بعد والی بڑی تنگی پیدا کری جڑے لٹتے نہیں سی لوگوں کا مال مختلف بہانے نا آپ محلہ جڑا تیش کرنا آدھا مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار جو مرضی نہ رکھا ہو کہ ڈکٹیٹر کا دربار ہے یا پارلیمنٹ ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی جڑا دجیاں دی کمائی کھانا نا بالکل وہ ڈکٹیٹر اور بادشاہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ کر آدھا دیکھا نہیں کہ مغرب جمہوری نظام آیا کہیں جمہوریت آ گئی جمہوریت ہوں ترقی کر گیا دنیا نو اسی لگے دین چہرہ روشن اتنوں بہت آلہ آلہ گلاں کر لی اندروں چنگیز سے تاریخ کر اور ہوں تو رہی صحیح کسر تھی سارا نے دیکھ لی عراق اور ایران سے نکل نہ انصاف کا ذرہ نہ رحم نہ انہوں کے اندر کوئی انسانیت بچیاں پون رہا عورتوں پون رہا مقصد سارا آپ ہی دس رہا ہے کہ تیل کے چشمے سانوں جڑے سے انہوں نے بے صبر کرتا کہ اسی مسلمانوں کو کھونے بہانے بنا رہا ہے کہ اتنے ہتھیار ہے کوئی نکلے ہتھیار خود بندے جھوٹیاں رپورٹ آ چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ ہے چنگیز خان بدنام ہوا بڑا ڈاکو سی پر میں تو پہلے تیسرا مشیر روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب تیسرے نے آخیا کوئی گل نہیں یہ گل تو حل ہو گئی کہ جمہوریت آتی رہے یہ کچھ بھی نہیں جب تک وہ ڈکٹیٹرشپ کی روح اندر ہے نا کہ اپنی مرضی منوانی ہے 51 نے منوانی ہے گل تو ہوئی ہے بادشاہ نہ رکھ لین پاویں اکثریت کی مرضی روح سلطانی یہ چند بندے اپنی مرضی منو خلافت کی ہے کوئی بھی نہیں 100% بھی نہیں منا سکتا اللہ کا حکم چلے گا روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اس طرح یہ روح باقی رہے کہ انسان نے انسان سے اپنا حکم چلانا کوئی پریشان ہونے کی گل جن مرضی وہ پردے بدل جان خیر ہے مگر کیا یہودی کی شرارت کا جواب انہیں آخیا ہاں ایک تو حضور ہے گل کیا یہودی جڑا کارل مارکس اٹھ کھڑا ہے نا انہیں آخیا کمیونزم تے سوشلزم امیران دے تختے اٹھ جو کو سارا کچھ کھولو غریب بیدن فلاں کر رہا ہے یہ یہودی نے بڑی شرارت کی میرے سے شورا دیکھ لو جو فتنے سب کا بیان وہ کریم ہے بے تجلی وہ مسیح بے سلیب نیس پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب ایتھے بڑے بے ایمان جڑے نا آدھے دیکھو اقبال نے یار وہ کارل مارکس کی تاریخ یہ کہتا کہ پیغمبر نہیں اپنی بغل کتاب رکھ اقبال نے کیا یہ تو مشیر شیطان کہہ رہا ابلیس کا چیلا اس کی تعریفاں کرے اقبال کو وہ پیغمبر ہے یا وہ کلیم ہے یا نہیں وہ حرام دادا ابلیسی چیلا کہتا ہے کہ جڑا اٹھیا رہا ہوں یہودی مارکس وہ کلیم ہے بے تجلی کہ وہ تو نہیں موسا جڑا مینوں خدا دسیا یعنی یہ بھی کردہ چوٹ ہی ہے کہ موسا نے بھی ٹونگ رچایا کوئی تجلی نہیں ہوندی سی جویں وہ جعلی نبی بنے سی وہ کریم ہے اے جڑا تن سی انہوں لوگوں نے اقبال دے پیٹے پاتا بھی آندا انہوں پیغمبر والا توبہ توبہ ابلیس دا مشیر کہے اور اقبال دے دن میں لاتا وہ کریم ہے بے تجلی وہ مسیح بے سلیم آندا انہوں کوئی تجلی نہیں نہ وہی آئی ہے مگر ہے موسا کی طرح موسا نے نبی نہیں منتا مشیر تو صرف ایک جس طرح وہ سی فراڈ اتنا ہی وہ تجلیاں دے ٹونگ رچاؤں سی انہیں وہ نہیں رچایا مگر ہے انہوں کا پیشوا بنیا وہ مسیح بے سلیب وہ سلیب دیا مصیبت سہدا رہے ہیں ادوں کے دکھ نہیں ویکھے مگر عیسیٰ دے پائے کا توبہ نبیاں نہ رابطہ نیس پیغمبر ولیکن در بغل دار کتاب یہ پیغمبر نہیں مگر کتاب یہ بغل کی ہے نبیاں نہ روندا ابلیس دا مشیر کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سو مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب مشیر آندا حضور و پہلیاں گلاں تو کوئی نہیں تھی یہ تو کام بڑا خراب ہوا ایک کافر ایسا اٹھیا ہے ایسی انہیں بنسری بجائی ہے نگاہ پردہ سو انہیں تو ایسی نظر دنیا کے لوگوں سے کی ہے پردے سڑتے جاندے حجاب اٹھتے جاندے لوگوں کو سمجھ آتی جاتی ہے یہ انہوں بیدار کری جاندہ مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب چڑھ دے لیں جی قوموں کا ہوں حساب کا وقت آ گیا یعنی تختے اٹھ جانے عوام بیدار ہو جانے ساڈا ابلیسی نظام جتھے جتھے جس رنگ چنا عوام نے ہوں چھڑنا کوئی نہیں یہ سوشلزم کمی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی طرح ہاں مشیر جڑا کھڑی گل کی ہے وہ آندا حضور ابلیس صاحب اس تو ود کے ہو رہے نا لوگوں نے کی خراب ہونا گمراہ کر دیتا ہے کارل مارکس نے کہ انہوں کی طبیعت اگاڑ کے توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی طرح کہ جڑے آقا بنے سی سرمایہ دار سی لینڈ لارڈ سی انہوں نے خیمے دیا رسیاں توڑتی ہیں انہوں نے تخت توڑتے زار روس قتل کر دیتا اور ملکوں سے انقلاب آ گئے وہ یہ دستا اصل خطرہ ہے
اور کوئی نہیں، اور جمہوریت وغیرہ کوئی نہیں تھی، مگر یہ کی علاج کیا جائے ابلیس صاحب ہے، یہ تو ضرور قابل توجہ بات، یہ نیار روح پھونکی تھی کہ عوام میں بیدار ہونا چاہیے۔ چوتھا مسیح توڑ اس کا رحمت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ تو آندا یار انہوں کا علاج ہو گیا، اٹلی گل چلا جا، اسی اتنے اداں کا ایک چیلا کھڑا کرتا رحمت الکبریٰ دے نا اٹلی، وہ ایوانہ جا کے توڑ ویکھ لا، اس عوام کی جی نا بیداری، یہ علاج اتنے فاشزم کے ذریعے ایسا آ گیا، اتنے ڈکٹیٹر جا عوام سر چکا دوڑا کے رکھ دو، ہر دا پتر مگر ہولی ہولی ڈکٹیٹر بن گیا۔ ایسا فتور نے پایا آل سیزر، جولیس سیزر عیسیٰ علیہ السلام تو تھوڑی مدت بعد کیسر ہوا، اور سارے کیسر جڑے روم دے انہوں نے بہت جلال والا روح والا، اس تو آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ وہ بھی یہ کہندا سی کہ دنیا حکومت کر لی صرف رومی پیدا ہوئے، باقی قوما غلامی لی پیدا ہوئی، ساڈا کام ہے دنیا کے راج کرنا، آدھے اسی ادھر پیدا کرتا، انہیں عوام کی جگہ وہ ایک ایسا ڈکٹیٹر ہے جنہیں سب کچل کے آخنا دنیا کے راج رومن کریں گے، توڑ اس کا رحمت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب کہ پوری دنیا سے قبضہ کرو اور حکومت کرو، کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹاؤ، دیکھو دے بحری جہاز کیویں طوفان برپا کیتا، ہٹلر دے نار ہو گیا سی مسولینی، گاہ بالت چوں سنوبر گاہ نالت چوں رباب، کدی وہ سنوبر کی طرح اوپر اٹھتا اور کدی رباب کی طرح روندا، یعنی دونوں اس کو ٹونگ گیا، سنوبر کی طرح ابھرنا، فوجی طاقت استعمال کر حملے کردا اور طاقت کے ذریعے دنیا سے چاہتا تھا، دوجا جڑا رباب کی طرح روندا اور لیکچر دینا، ایسا خطیب ہے فصیح ہے کہ جدوں اپنی گل سنا رومی جڑے فضا ہو جاتے یار لیڈر ملیا تو ہوں ملیا، یہ سپر مین لبا سانو مل گیا امام مہدی صاحب، آندا رباب کی طرح جس طرح سرنگی ہے نا اس طرح روندا تے قوم نوں روا دیندا، لیکچر ایسا دینا تے جدوں اٹھدا سنوبر کی طرح اوپر چڑھ جاندا، یعنی دنیاوی غلبہ بھی اور خطابت کے ذریعے بھی اچھا گیا۔ وہ ہوں کہ انہوں نے یار سوشلسٹ کرنا تو دوجا کرنا کچھ نہیں، دیتا خیر ہی خیر ہے، اسی ادھر اٹھاتا انہوں اٹلی، دوجی جگہ نظم پڑھی یہ آتی ہے کہ انہوں نے پھر آخیا میرے جی دوالے ہوئے جی تھی مگر بھی لو کہ یار ہٹلر جڑا ہے جڑا مسولینی فاسسٹ ہے، یہ جمہوریت کے خلاف انہوں نے آخیا شرم کرو، تسی جمہوریت کے پردے دنیا لٹ کھا دی ہے، میں سیدھی میں پردہ چاہ کر کے سچ دس دیتا، بے شاید کوئی نہیں جمہوریت چاہوں گے، وہ نظم پوری پڑھنے والی مسئلہ نہیں، انہوں نے آخیا تسی فریبی سی، میں فریب کا پردہ چاہ کر کے حقیقت دس لی، بے سب بے ایمان ہے، کام وہی کر دے جڑا میں کر اس تو سگوں میں انسانوں کا پلا کیتا تا چہرہ جڑا اتوں نو جتا۔ تیسرا مشیر میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں، جس نے فرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ تیسرا مشیر یار تو بڑا بےوقوف نکلا، میں تو نہیں منتا بے مسولینی عقل مند ہے، چاہیے سی بھی سارے ٹولے کا مطلب پردہ رہن دینا، انہیں آ کے فرنگی سیاست کا پردہ چاک کر دیتا کہ ساری جمہوریت وغیرہ فراڈ جے، میں ننگا ہو کے جو کوئی کرنا ہے گل ہے، مینوں ظالم کہہ لو جو مرضی کہہ لو، ہے بھی ہے جی انہیں، اور نظم پوری جی اسے چاہیے کہ ذرا بھی گل دسن حکیم میں کیتا جڑا یہ نہیں کر، ملک انہیں نہیں کھوئے، لوگوں کے علاقوں سے قبضے نہیں کیتے، مینوں بدنام کر دے، میں فاسسٹ ہو کے ایماندار ہوں، دسدا ملوکیت ہے ساڈا کام کر دے بھی ہے، دھوکھا دے منافق ہے۔ مشیر نے خیر کیا کہ یار انہوں مسولینی چاہیے نہیں پردہ رہن دینا، ساڈا اسی طرح بے ایمانی کا کاروبار چلتا۔ پانچواں مشیر ابلیس کو مخاطب کر کے، یہ آخری مشیر ہے، اے تیرے سودے نفس سے کار یار مستوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار۔ اینی اسی خدا کی تعریف نہیں کرتے جنہیں وہ چیلے پائی ابلیس نہیں کر رہے، دربار کیویں پیش ہوئے عاجز، اے تیرے سودے نفس سے کار یار مستوار، آندے تیرا جڑا سانس ہے یہ سوزنا، سودے نفس اگ لاؤ نہیں، سودے نفس کی ہے، میرا سودے نفس ہے ڈاکٹر صاحب دا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کی ہے اندر دا جوش، اسی اپنے اندر دی اگ نہ آنے کہ دنیا نو اگر پہنچائی جائے، اے تیرے سودے نفس سے کار یار مستوار، تیری لگن تیرا جوش جذبہ یہ نہیں کہ جہان دا سارا کام ٹھیک ہے، کیوں نے جب چاہ کیا ہر پردگی کو آشکار، تو جدو چاہنا کسی چیز تو پردہ اٹھا دینا، ہر علم ہے تیرے کو، آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز، اب ہے جنت تیری تعلیم سے دانائے کار، آب و گل یہ پانی اور مٹی کی ساری دنیا جڑی ہے، تیری حرارت سے جہان سوز و ساز، اتنے اگر کوئی بن رہا یا بگڑ رہا، سوز و ساز سوز کیا جل جانا، ساز ہے بننا، تخریب و تعمیر، اس دنیا جو کسی ٹوٹتا بھجتا بنتا سمجھتا یہ سارا تیری حرارت، تیریاں مہربانیاں، خدا کی ہے، خدا بنا کے کسی چلا گیا، کام جو سارا تیرے ہاتھ ہے، آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز،
ساری رونق جڑی ہے تیرے دم کرنا. ابل ہے جنت تیری تعلیم سے دانا کار. اور جنت دا بیوقوف جڑا سی نا تو سبق دیتا تو انہوں گل دی سمجھ آئی. اتنے کئی لوگوں نے حدیث کا حوالہ دیتا. یوسف سلیم صاحب بھی آدھے حضور نے آخیا کہ جنت دے اکثر اہل جنت بولو احمد لوگ ہونے نے. یہ حدیث بھی جھوٹھی ہے. حضور نے کوئی نہیں فرمایا نہ یہ صحیح ہے نہ ایک گل ہی ہے. جنت جانا والے احمد کی گل نہیں، آدم علیہ السلام کی گل ہے. آدم علیہ السلام نے کہہ رہا ابل ہے جنت تیری تعلیم سے دانا کار کہ جا جنت ایک بیوقوف سیدھا سادہ رہتا سی نا جو حکم دیتا ہاں جی اللہ بھی ٹھیک ہے. جدوں تو سبق دیتا نہ میں نہ کرنی سکھ دس جنگ کھڑا ہوا اگے تے گلاں کھل گئیاں میں نہ بڑی شے ہوندی ہے. ہاں اس پاروں انسان نو اقبال بھی اپنی جگہ ایک نقطہ انداز یار جی ابلیس یہ کام نہ کرتا آدم علیہ السلام نے اپنی آزادی کا کبھی پتہ ہی نہیں سی لگنا. انسان آزاد بھی بڑا سب کیا اور اسے تو بائی بنا دی وہ خیر و شر کی پہچان کا درخت ہونے چاہ آدمی دسیا کہ نیکی بھی کر رہی ہے بدی چاہے اس بدی تو بعد توبہ کر کے اگے نہ بھی اچے ہو گئے. اللہ آخیا استغفار کیتا اللہ نے سمجھ تباہ چن لیا اور اس کو ہدایت دے دی. گرنا سیکھیا اور گر کے اٹھنا سیکھیا. اللہ تیری تعلیم جڑی ہے وہ ابل ہے جنت پہلا نرا سی اللہ نے بنایا جی سبحان اللہ کری چلو ابل ہے جنت تیری تعلیم سے دانا کار. تو جدوں سبق دیتا کہ نہ کرنی سیکھنی چاہیے اتوں تمہیں سمجھ آئی یہ اگوں رستے جدا ہو گئے کہ ابلیس نہ کر کے اڑیا رہ گیا. اللہ نے آخیا ابلیسی رستہ آدمی کی اولاد تو جڑا کروں یہ ساتھی تے باپ کا رستہ جڑا وہ استغفار غلطی ہو گئی تنبہ ہوا معافی پڑھ گئی اگے نہ بھی اچا نکل گیا. مگر خیر و شر اور حریت عمل کا جڑا ہے کہ میں اپنی مرضی کر سکنا یہ پتا اس سے کروں گا. تو اس سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار. توبہ ایڈی گستاخی کرتی شام وہ خوشامد ناندا جڑا بیوقوف لوگوں سے مشہور ہے نا کہ دنیا کا پروردگار ہے رب العالمین ہے خدا وہ بھی انہوں نے آدمی کی فطرت میں جانتا نار جنہ حضور تو جان. اور رسول علیہ السلام تدے فرمایا ابلیس تو پناہ منگو جی میں خون رگاں گردش کرتا ہے نہ کر. اختیار بڑے انہوں ملے ہوئے تب وہ چیلا حرامی آتا تو اس سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار. احمق جنوں خدا کہیں پھرتے وہ بھی نہیں ہونا جانتا انسان جنہ تو جان. کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف تیری غیرت سے اب تک سر نگوں نہ شرمسار. بے شیطانہ تعریف والی تو حد کرتی کیا لگا وہ فرشتے جنہوں کا کام کی سی ساری عمر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رکوع کر لیا سجدے کر لیا طواف کر لیا. کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف تیری غیرت سے اب تک سرنگون و شرمسار. مگر جب تو نہ کر کے نکلیا میں نہیں ہو چکنا پھر کیا تینوں کیا چک جا کیا نہیں چکنا. آخیا ردیا گیا کیا ردیا گیا تو ہوں میں بھی قسم کھا لی ہے تیرا مننا چھڑنا کوئی نہیں کوئی ورلا بچ کے آ گیا تو آ گیا چھڑدا ہوں میں کوئی نہیں. نہ کی آندا جڑی تو غیرت دکھائی نہ کر کے نکلیا ایڈے کیمپ چوں یہ پارو فرشتے آج تک شرمندہ کہ یار اسی نہ نہیں کر سکے ابھی چکے ہی رہ گئے بڑا غیرت مند رہ گیا. مشیر تعریف کردہ کام تھا جن کا فقط تقدیس ہو تسبیح ہو طواف تیری غیرت سے اب تک سر نگون ہو شرمسار. اور ابلیس نے لکھا بھی ہے کہ جدوں جبریل علیہ السلام آ گیا یار تو ہوں نہیں معافی منگ رہا ہاں اچھا پڑھا سے ہوں ہی معافی منگ کیا گا جبریل آ ہے جبریل تو واقف نہیں اس رات سے کس طرح ہے آدم کو رنگین کر گیا کس کا لو. یہ تو خیر دوں گی گل ہے جی میں شروع کی جو انکار نہ کر رہا نیکی بڑی کشمیر کتوں شروع ہونی. بڑی ڈیوٹی سنبھالی انہیں کہ میں ادھر کھڑا ہوں گا تاکہ جہاد ہون جنتی ہو سکے. اس پر تو ڈگتی ہی دے رہا اور دوسرے پاسے انہیں آخیا فرشتے کی سی میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح تو فقط اللہ 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 جا کام کر جبریل میرا اللہ کر چڑے دے میں اکڑیا خدا سے ہر ویل سردا پٹ جائیں نعوذ باللہ. تو ابلیسی چلا آندا جنہاں دا کام صرف تسبیح تقدیس تحمید سی. گرچہ ہے تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام آندا جن یورپ دے نا جادوگر ہے بڑے بڑے لیڈر سیاست دان ہے کہ تیرے ہی مرید ہے. گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار. مگر میں سمجھتا ہوں انہوں کی مت ہوں ماری گئی ہے قابل اعتبار نہیں رہے انہوں کو صحیح نسخہ نہیں سوچا. وہ یہودی فتنہ گر وہ روح ہے مذہب کا بروز ہر کبا ہونے کو ہے اس کے جنون سے چار پر. انہیں پھر دوبارہ اس مشیر نے بھی آخیا کہ کمیونزم کا بہت خطرہ ہے
وہ یہودی فتنہ کر کارل مارکس وہ روح ہے مزدق کا بروح. اے مزدق 913واں کے زمانے چ ایران اور انہیں بھی ایک نیا مذہب دنیا جاری کیا کہ عورت زمین اور سونا چاندی جڑا ہے مشترک. کوئی خاندان نہ آکھے میری بیوی ہے, کوئی نہ آکھے میری زمین ہے, کوئی نہ آکھے میرا اکاؤنٹ ہے, کھلا جتھے جی چاہتا دلی عورت جڑا شوق پورا کرے. ماں پہن کا بھی کوئی نہیں, زمین بھی جڑا مرضی وہ اپنے مکان بنائے, زان زر زمین میں نے بالکل کھلا کر ایسی بحیت پھیلائی جس تو پھر تنگ آ کے نوشہر والے نے قتل کرا. بڑا مشکل نہ فتنہ ختم کیا, ذرا ایران رڑ گیا, اباہیت پھیل گئی تھی. وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مزدق کا بروز, وہ مزدق کی روح دوبارہ ظاہر ہوئی. مرزا غلام احمد بروزی کا دعویٰ کر رہا ہے. بروز کئی لوگ کہہ دیں کہ پرانا آدمی جڑا اپنی صفتاں دار ہوں, یہ بھی کہہ دیں لوگ نہیں. صوفیانہ اصطلاح بھی سمجھو, بروز یہ نہیں ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی میری آدتیں کچھ آ گئی میں وہ بروز بن گیا. نہیں, یہ جڑے بھی تشریح کہتے غلط. بروز ایک سچ موضوع روح آ کے وہ سما دیں, وہی روح نو مغلوب کر لینی ہے. جی جن کے بارے نا کہ جن قبضہ کر لے پھر بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا. جن ہی بولتا جن ہی وہ بروز ہوں کہ کسی فوت شدہ دی یا زندہ بزرگ کی روح اینی طاقتور ہے کہ جب عامر معمول کا معاملہ انہیں میری روح تے ہولڈ کر, میں اپنی مرضی کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ روح پھر اپنا کام جڑی کرے بروز رکھتا ہے. تو روح ہے مزدق کا بروز کہ کارل مارکس بھی روح آ گئی. ہر کبا ہونے کو ہے اس کے جنون سے تار تھا. آندا ہے جو کہ فتنہ ہم پھیلا رہا یہ جنون اگر پھیل گیا اور یہ پروپگنڈا ہو گیا کہ ہر شہر ٹکڑے ٹکڑے ہو جانی. زاگ دشتی ہو رہا ہے ہم سہرے شاہین و چرخ, کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روح جا. آندا جڑے جنگئی سی نا کاں کبے وہ اٹھ کے شاہین اور چرخ بازاں نہ ٹکر لینا. غریب اٹھ کے کارخانے دے مالکاں دے گریبان پھڑ لے, ریا نے اٹھ کے سارے روس کا دامن پھڑ لیا. آندا یہ تھوڑا جادوگر کا کمال ہے کارل مارکس کا کہ زاغ دشتی جنگلاں دے کبے ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چرخ, بعض اور شاہین دے برابر ہو گئے. کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روح جا. دنیا کا مزاج بدل رہا, لوگ بدل رہے. ہوں چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاق پر جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے کہ مستے غبار. اسی جانتے سی گل ہی کوئی نہیں, مارکس میں پاگل ہوا یار یہ گل دنیا جو نہیں, مگر وہ سے پھیل گئی دنیا چ. سمجھو ایک مٹھی خاک کی جڑی تھی طوفان بن گئی, سارے جہان سے چھا گیا اور نظام. فتنہ فردہ کی حیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہ سارو مرغزارو. ہوں تو پیچھا مڑ گیا روس, ورنہ ہار ایسی یار پوری دنیا کم گئی سی, ہوں نہیں بچ سکنا, ہر ملک کمیونزم نہیں ہونا. فتنہ فردہ کی آن والا جڑا فتنہ کمیونزم کا ڈر پیدا ہو گیا. کانپتے ہیں کوہ سارو مرغزارو, سب جہان کانپ رہا, حتیٰ کہ امریکہ برطانیہ کانپتے, بے بھی نہیں ملک بچنے. میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے جس جہاں کا ہے فقط تیری سیاست پر مدار. جس بادشاہی کا تو سردار سی نا ابلیس صاحب, وہ حکومت مینوں اٹھتی نظر آئی. اے ابلیس آخری گل ہوں کہندا جے جہے جو بالکل نصیحت کرندا ابلیس اپنے مشیروں سے, ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو, کیا زمین کیا مہر و ماں کیا آسمان تو بس. آندا فکر نہ کرو, ہمیں پریشان نہ ہوندے پھرو. یہ سارا جہان جو نا رنگ و بو دا, کدھر خوشبو کدھر رنگ ہوئی ہے نا, یا کوئی شاید جڑی وہ رنگ ہے یا وہ خوشبو, جہان رنگ و بو ہے سارا جہان میرے قبضے چ. زمین ہوئے چند ستارے ہون سورج ہوئے, کیا آسمان ہے تو طے برتا آسمان, سارے جہان میرا کنٹرول ہے. دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق, میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا. آندا کر لینا شرارتیں جنہیں روسی وغیرہ کر دے. میں جدوں یورپ کی قوموں کا لہو گرمایا نا, اگ پھونکتی کہ جنگ عظیم لا دیو, کہ ساری دنیا تماشا بھی لاتی انہیں باقی. ایسی جنگ عظیم ہوئی تباہی کراتی جہان دی. کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ, سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. مطلب میں اس طرح ایک پھوک مار دیا نا کہ پاویں وہ سیاست دے لیڈر ہے, کہ پاویں وہ گرجیاں دے امام ہے, مسجداں دے خطیب ہے, سارے پاگل کر دیں. میری ایک ہوئی انہوں نے, میرا ایک منتری کافی ہے. کار گاہے شیشہ جو نازاں سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جاؤں. بڑا ہی یار انہوں اپنے تے مان ہے. آندا جو ادا بیوقوف سمجھدا نا کہ ابلیس کی حکومت جڑی ہے شیشے کا کوئی کارخانہ, ماروں پتھر سے چور کر دوں گا. کار گاہے شیشہ جو نازاں سمجھتا ہے اسے, جو بیوقوف انہوں نے موڈی جی سمجھا توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام اس میں. یہ برتن اور جڑے نا پیالے تے کجے توڑ کے دیکھ, کر لا چارہ تے توڑ سکتا. میرا جڑا نظام ہے ایڈا کمزور ہے, جڑا آدم تو لے کے لائیاں انہوں ہلا نہیں سکتی. دست فطرت نے کیا ہے جن گڑے بانوں کو چاک, مد کی منت کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو.
جڑے نا گریبان قدرت نے خود انہوں نے پھاڑ دیتا، لگار آ گئے، چیر دیتے. یہ منطق تے جڑا مارکس ہے یہاں دی منطق اور لاجر انہوں چک نو سی سکتی. قدرت نے فرق رکھا، آپ کسی نے غریب بنایا، کسی نے امیر، کوئی تندرست، کوئی بیمار. یہ طبقاتی تفاوت نو ختم کر سکتے؟ یہ منطقاں نہیں گلاں. نیچرل گل ہے کہ کسی نے کچھ ہونا، کسی نے کوئی. کب لا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچا گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مرد آشفتہ ہے کہ کمیونسٹ نہیں ہوں. اللہ کو دنیا کی مار وگی آتا مینو یہاں نے اشتراکی کوچا گردا نے کی ڈراؤنا. کمیونسٹ گلیاں پھرتے آ کی ڈراؤنا. یہ پریشان روزگار، روٹی یہاں نہیں لبھی، بھوکے ہوٹلوں سے بہتے چاہ پیندے. آشفتہ مغز دماغ یہاں دے خراب ہے. آشفتہ منہ اتنے ہو چھپیا، منہ باہر کھل رہا ہے، ہیپی بنے سودائیاں کی طرح، کلی کرنی بھی نہیں آؤں. آتا یہ پاگل میرا کچھ بگاڑ سکتے ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس اے آ گئی آخری گل جی اقبال دسنا چاہوں گا. آندا یار دفاع کرو یہ سارے میرے اپنے چیلے. خطرہ دیکھ کے کہ شیر ایک ستا پیا، جاگن کا خطرہ پیدا ہو گیا، جاگن نہیں دے. جے کوئی تنظیمیں بیچارے روندے نا تو سواؤن والے بڑے، انہوں کو ایسیاں گولیاں، ایسیاں آیتاں، ایسیاں حدیثاں جو ساری ساری محنت سے پانی پہ. ایک ہی جملہ سنا چھڈو یار، امام مہدی تو پہلا اسلامی حکومت آ گئی، پٹھا بہ گیا. ماڑیاں دا نہیں، یہ بڑھیا. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ جیسا بندہ دین و شریعت لگا یار. حسن ندی نے جب خلافت چھڑ دیتی ملوکی شروع ہو گئی. امام مہدی تو پہلا جڑے کوشش کرتے بےوقوف رہو. دسو ایڈے ایڈے عالماں کا جب بیڑا غرق ہو جائے امت کی کرے؟ کتوں اٹھنا انہوں نے؟ ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاک اس طرح میں ہے اب تک شرار ہے. آپ سمجھدا بڑا ہے، دانا دین پوری روح جانتا. آندا خطرات اس امت تو جی ہے راکھ ہوتی، بالکل جل گیا، راکھ سواہ ہوتا ہے، بچ کچھ نہیں مگر شرار ہے. یار کدی کدی بچوں کے دل سے ایک گل اٹھتی ہے، اسی تو دنیا سے حکومت کرنی آئے تھی یار. قرآن مسجد بند رہن نہیں آیا، یہ چلے یوزر دین کلے دینا سارا مغروب کر کے. یہ جب آرزو کا چنگیاری ہے نا ہے نا اجے جی کوئی نہ کوئی سلگا دینا، یہ یاد دلاؤں. خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کے سہر گائی سے جو ظالم. ابلیس جڑا خود خبیث منتا کی کرا ہوں بھی بے شک بہت نہیں رہا مگر کوئی اجے بھی انہاں ایسا نظر آتا جڑا تہجد دے وقت اپنی اکھاں تو آنسو پاؤں تو روندا امت دے غم سے، وہ اپنے آنسواں نہ وضو کردا. میں نہ وہ دعاواں نہ کسی اثر کردا، وہ رونا اس مجرم جگا دے. خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کے ساتھ گائی سے تو ظالم. اور امت کی فکر نہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماؤں جس آدمی نے صبح ہوئی اور انہوں مسلمانوں کے امور کی کوئی فکر نہیں، انہیں اخبار نہیں پڑھیا، ریڈیو نہیں سنیا، بندیاں نہیں پوچھا کہ یار مسلمانوں نے کی بنی. فرمایا لے صاحب مسلم کوئی مسلمان نہیں، وہ بے ایمان کافر نہیں توڑ کیا، مسلمان مارے گئے وہ جسم کے حصے اور انہوں فکر ہی کوئی. مگر حجراں وڑ گئے، دروازے بند کر لیا اور دین کا نام رکھ لیا. تو خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کے سحر گائی سے دو ظالم. جانتا ہے جس میں روشن باطن ایام ہے مزد کی فتنہ ہے فردا نہیں اسلام. اے ابلیس کڈا صاحب بصیرت دانا ہے. انہیں آخیا یار جنہاں دی اکھاں کھلیاں نا تے عقل رب نے انہوں دیتی ہے، جڑے جانتے کہ دنیا کی ہونے والا، زمانے دے باطن جانتے، اندر دی تہ نہیں سمجھتے، وہ جانتے کہ مزد کی فتنہ ہے فردا نہیں. کل جا کے کمیونزم نہیں کوئی مصیبت سار نہیں بننا، مزد کی فتنہ ہے فردا نہیں اسلام ہے. اسلام دا کرو کوئی چارہ، اسلام مصیبت بننا. یہ دنیا ادھر آ گئی نا اٹھ کھڑے ہوئے مسلمان میرا تختہ کیا ہے، نہ ابلیس ہونا نہ مشیر ہونا. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے. کیسا ہوگا نوحہ ہے رون بڑی گل، میں بھی رواں، ڈاکٹر صاحب بھی رون، مودودی بھی روندا گیا، پوری دنیا کے نیک لوگ رہا. ابلیس ٹھیک آندا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے. آندا مینوں پتہ بھی ہونا ایسے انہاں دے ہاتھ قرآن ہے. اجے میں سمجھنا بخیر ہی ہے قرآن کے الماریاں بند کتے ختم تو ہونا ہوئے آ گیا، کتے کوئی مکان نواں بنایا جن پکاؤنے اتوں. عمل نہیں یہ امت نہ انہوں پڑھ دی یا نہ اتنے عمل کر دی. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا بھی. جو دوسرے کا کیپیٹلزم ہے وہ یہاں کا نظام معیشت. مسلمان ملکوں کی وہ سود ہے، وہ انشورنس ہے، وہ سارے بانڈ ہے، سارا کام کافرا چاہتا اس طرح جوئے کھیلے جا رہا ہے. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا پیران حرم کی آستی. امام کعبہ بھی آندا خالی ہے، ترے پھر دے درس دے تقریراں کر دے،
میں جاننا کہ مشرق جڑا نا سارا مسلمان دنیا اتنے اندھیری رات چاہیے، بالکل اتنے روشنی ہے کوئی نہیں، کوپن دے رہا ہے بے ید بیضا پیران حرم کی آستین، اور حرم شریف دے جڑے پیر ہے نا گڈی نشین امام حرم شریف دے خطیب، میں وہ بھی جاننا بھی انہوں کی آستینہ جو ہاتھ ہے نہیں جڑا موسیٰ علیہ السلام اندھیری رات کر دے چمکدا جدے بیضا کوئی روحانیت نہیں، کوئی گل نہیں، تنخواہ کھاندے ہیں، پولیس اگے پیچھے آؤندی ہے، کوٹھیاں ملیاں کاراں ملیاں، جو حکومت کہندی ہے تے موہراں لا دیندے، اور جے کوئی دیندار عالم سعودیت جمدا اگلے دن جیل تھی، اور وہ لبا ہی نہیں 300-400 پچھلے دنوں ریٹائر کیا جنہاں آخیا کافر امریکہ گما لیں کہ جڑے لکھیا خطبہ پڑھ دینا مکے مدینے جبے پا کے آ جاندے اسی آنے امام کعبہ درس دے رہے، دعا نہیں پڑھ سکتا خدا دی کرے اپنی مرضی نہ دعا نہیں بدل سکتا، پولیس سامنے بیٹھی جو ریکارڈ کری جاندے خطبہ، یہ آندا میں جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے اے ہن اخیر کینٹی بجائی کہ اجے تک ہے خیر عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف مر جڑا دباؤ ہن مسلمانوں کے پیاد جن تنگ ہو چکے نا اس تو ڈر آؤں بھی کتنے پھر سوچنی نہ اگر پڑھیں ایسی اتنا چتری کھاندے رہے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، کسی نبی دا دین دوبارہ نہ ننگا ہو جائے، اے مسلمان مڑ نہ آن بھی سڑ کو نسخہ دے گا ورتیے، الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین، کوئی جمعہ عالم اتنا دسن والا بھی اسلام دی روح کی ہے، ابلیس جان لا اور کافر ہویا تو اکھری گلو تو وڈا عالم کون ہے، الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر، ہمارا رسول اللہ دا دین جڑا توبہ 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 1000 باری ابلیسی چلیو انہوں روکو میرا سارا نظام برباد ہونا، یہ دین کی ہے حافظ ناموس زن، اگر یہ دین آ گیا تو عورتوں کی عزت بچ جانی، کتنے زنا ہونے ہیں، کتنے اجتماعی ریپ ہونے ہیں، جو میں چونگ رچایا بدماشی دا بے پردگی اور بے حیائی یہ تباہ ہو جانا سارا اگر دین پیغمبر حافظ ناموس زن، عورتیں گھراں بہ جانی انہوں کی عزت شیشے کی طرح ہونی ہے، کوئی چور نہیں کر سکتا، مرد آزما مرد آفرین، اور اس دین دا کام ہے شیر کی ضرورت نہیں بعد چاہ گیا پہلا ہونا ہے مرد آفرین، اس دین دا کام ہے مرد تیار کر، میں اتنے اساتذہ کے مجمے چ آخیا جی کہ لوگوں نے پخنڈ بنا لیا کہ قرآن تصویر کائنات کی دعوت دینا، بالکل جھوٹ بنا، تصویر کائنات یہ کہت بھی نہیں کائنات کو مسخر کرو، بندے کا کام ہے کائنات کو مسخر کرنا، کائنات خدا دے مسخر ہے وہ حکم چل رہی ہے، انہوں سمجھ کے تو فائدہ اٹھانا ٹھیک ہے، مگر اگر یہ دین دا مشن ہوں پیغمبر کوئی ایجاد کر دے، کوئی ایٹم بم بنا کے دینا، کوئی مشین تیار کر کے دینا، نبی کسی نہیں دیتا، یہ انہوں کا کم ہی نہیں، نہ ان دین کو سیڑنا چاہیے، تجربے نال تعلق رکھتا، لوگ بناؤ تیار کریں، بسم اللہ، دین صرف برتنا سکھاؤں کہ تکنیک جڑی مرضی حاصل کرو مگر وہ استعمال کتنا کریں، اس کا مقصد کی ہونا اس پہ نگرانی رکھنا، ایتھے ورتنی ہے ایتھے نہیں، مرد آفری مرد بنانا جڑا نا صحیح معنی چ انسان کیریکٹر والا مزکا مصفا کہ نہ لالچ انہوں گمراہ کر سکے نہ ڈراوا گمراہ کر، مرد آفری پیغمبروں کا ایک کام ہے کہ مرد تیار کرنے، اور نال پھر تیار کر کے حجرے نہیں وار دینے کہ انہیں دن چرے چرے آئے حجرے زمین چنے گڑا کھودیا سی 40 دن اتنے رہا، یہ چلا کٹنا دے نا صوفی اسی وہدے رہے کڈنا روح چلے پیٹیا، پھر آتا ادا کے مرد تیار کرنے، مرد آزما تیار کر کے میدان جنگ چونک دینا، ہوں تینوں آزما بھی تو تیار ہوا آ باطل کے سامنے جیلاں پہنچے سزاواں پہنچے ٹکراں لے حق دا اعلان کر، آندا یار آ دین جڑا توبہ توبہ یہ نہ کتے آ جائے، الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار آندا یہ تو میری توبہ، مذکیت کوئی نہیں تو اور کوئی نہیں، حافظ ناموس زن کڈی سونی گل، آندا اتنے کسی بی بی دی بےزتی نہیں ہونی، مرد آزما انسان جنیاں صلاحیتاں طاقتاں دی ازمائش ہو جانی ہے کہ حجرے چھڈ نکل کر خان کاؤں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خان کا ہی ہے فقر تنزوہ دلگیری، کردے رہنا تے روندے رہنا، یہ بھی کوئی فقر ہے، میدان چاہ سر دے یا انہوں دا تختہ اڑ جا آپ شہید ہو جا، مرد آزما مرد آزما انسان تیار کرنا اور انہوں پھر کسوٹیاں دے جنتنا۔ ڈاکٹر صاحب بھی کئی بڑی علامہ اقبال کا شعر پڑھتے بالکل ٹھیک ہے، با نشہ درویشی در ساز و دما دم، یہ کوئی نہیں گل پہلے دن ہی لوگوں کا سر راہ آدھے پھرو، جب تھی اجے تیار ہی نہیں ہوئی کی کرو، بالفرض حکومت تینوں دیتی جائے تو فیل ہو جائیں گے، ابو بکر عمر بنے گا میرے کو، وہ بڑا امتحان ہونا کہ دولت تہران تے کہ درویش بن کے رہنا، با نشہ درویشی در ساز و دما دم، پہلا درویشی کا نشہ جڑا پی پیا دے یہ تو پختہ شبی خدرا با سلطنت دمدا، جدوں پھر پکا ہو جائے
پھر جم جڑا جمشید علی بادشاہی سے جا کے بچ جا، پھر خود کچھ بمبار بن با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن کیوں پختہ شوی خود را بر سلطنت دم ٹکر لایا ہوگا جو آپ پیار ہو گیا، ورنہ تیرے کو حکومت دے لوگوں نے آگیا یار تسی انہوں نے آگے سی ٹھگ گیا، تسی چنگے دیندار نکلے جا اسمبلیاں جا کے دنیا تو زیادہ لٹیا، بدنام کرنا دے۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نئے کوئی فغفور و خاکان نئے فقیر ہے۔ ابلیس تینوں جزا دے اللہ تو اور جو مرضی نا، جو انہیں آیت الکرسی سکھائی تھی نا کہ حضور نے آخیا ابو ہریرہ ہے جھوٹا مگر آج سچ بولیا جائے کہ جڑا ہے پڑھوں گا وہ کو راج شیطان نہیں ہو، صحیح بخاری دی تھی ایتھے سچ بول رہا آندا اسلام کی ہے لے مولوی نہیں ہے سمجھا۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے، تو کی سمجھنا قرآن کتاب ہے آندا ایٹم بم، یہ موت کا پیغام ہر نوع غلامی، دنیا تے کسے قسم دی غلامی نہ، سرمایہ داراں نے لوگوں کو غلام بنایا، حکمراناں نے بنایا، مذہبی پیشواؤں نے بنایا، سب دے خلاف ہے بم اڑا دے، کوئی کسی دا غلام نہیں، غلام صرف اللہ دا۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، کسی قسم کی بھی غلامی، مذہبی ہے، سیاسی ہے، معاشی ہے، سب دا خاتمہ قرآن، نئے کوئی فغفور و خاکاں نئے فقیر ہے رحمت نہیں، نہ ایتھے کوئی فغفور ہے، اے ایران چین دے حکمرانوں دا سی خطاب ہوندا، آکھیا کوئی فغفور نہیں مسلماناں، نہ خاکان ہے ترکاں دا جڑے تاتاری سونا دا، نہ کوئی روسی تاتاریاں دا حکمران، نہ چینیاں دا، نہ کوئی ہور، ادھر نہیں ادھر سلطان ہے تو ادھر فقیر رانسی ہیں بیچارے، نہ فٹ پاتھاں دے بھکھے مرن ہے، اے نہیں ایتھے حاکم محکوم کوئی نہیں، غریب ہی انہیں درجے دا مالک ہے جناب خلیفہ۔ ایسا وقت آؤں کہ مراد مسجد بناؤں ایڈا جبرود والا سلطان، مسجد پسند نہیں آئی، معمار دا ہاتھ کٹتا، معمار بیچارہ ہاتھ پکڑ کے جا کے قاضی دے پیش ہو گیا، اجے ایڈی خلاف تے راشداری سی مگر قرآن چ اتنا زور ہے، ایڈے زبردست ترکی سلطان دے خلاف عرض کی کہ میرا ہاتھ کر دیتا سلطان، پروانہ پہ جا قاضی نے پیش ہو عدالت، جج حالانکہ وہ انکار کیتا مگر ایمان سی، رنگ شاد ہے تے قرآن پڑھی، جب پروانہ ملیا بادشاہ دا رنگ قرآن دے روب نال اڑ گیا، رنگ پھک نے کہا تو کٹیا، کیا کٹیا کاڈا پھر خون چار رنگی جلد میں مار لے، بادشاہ دا خون جڑا میں مار دے خون کو گاڑا نہیں کاڈ انصاف ہو اتنے علامہ اقبال ہوں گے ویخ سچ اتنے آئی مورے بر سلیمان، ایک پاسے چونٹی تھی بیچاری وہ مزدور، ایک پاسے سلیمان تھی کھڑا، مراد بادشاہ مگر چونٹی فتح پا انہیں آ پھر معاف کرتا کہ چلو میں معاف کی۔ تو اللہ دا دین جڑا ہے آندا ایتھے نہ کوئی فغفور ہے کہ چین دا حکمران ہے، نہ ایتھے خاکان ہے، نہ فقیر ہے رہنشی، نہ کوئی ایتھے بیٹھا فقیر ہے کوئی فٹ پاتھ سے کرتا ہے دولت کو ہر آلوگی، اے جنہ نہ ابلیس دا بیان یقین جانے ایک خطبے دا حقدار ہے کہ دین آ دسدا دے، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک ہوتا۔ اب معاشی نظام کہ کتنا کمانا کتنا کھانا ساری اکنامکس آ گئی، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف۔ اسلام میں کردہ دولت میں ہر طرح کی گندگی تو پاک کرنا کہ تو جو کمانا جائے دھوکھا نہیں ہونا چاہیے، کسی بندے نو نقصان پہنچا کے نہیں ہونا چاہیے، کسی کی مجبوری تو فائدہ اٹھا کے زیادہ قیمت نہیں لینی چاہیے، ایسا صاف کہ دولت آوے حلال طریقے اور بعد بھی جن نے امت دے حق کیا، ملک دے حق کیا، غریباں دے حق کیا دے دے، ورنہ مال لا پاک رہے۔ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، کماؤن سے بھی خرچ کرن سی ہر گندگی تو پاک کرنا دولت نو، منے منہ کو مارو دولت کا بناتا۔ سبحان اللہ کمال کرتی دولت منداں نوں سکھاوندا بھی تہاڈے پیو دی نہیں جنا تسی مالک دے دے، اے مالک دا اللہ تسی امین دے سکتے، تہاڈے کو امانت ہے اور انہیں دیکھنا بھی میری امانت نو کیویں ورتیا، من مانی نہیں کر سکتے۔ بچے دی شادی دی لائٹنگ کر دیتی ہے تے کنجریاں نہ چلتی ہے، فرمایا تیرا مال ہے، ہاں اے مال چلا جا تینوں نے دتا تو اے خلیفہ بنایا، انہیں ویکھ رہا کہ تو برت کیویں رہیا۔ اس تو منے منہ کو مارو دولت کا بناتا، امیراں دے دماغ سے خرچ دینا بے مالک بن کے نہیں تو کسی شاہ نو برتنا، امین بن اصل مالک نو پوچھتا رہا کتنے دیواں کتنے نہ دیا۔ پھر یہ نوبت آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے قید پہ آمر والا کھے اڑ گئی، بارش نہ ہوئے، آمر مادہ کہیں راخ، امیر المومنین جیسا بندہ جلی اللہ رسول نے کہا میں تو جنت کا محل لے کے وہ حال خدا دی خشیت اور خوف تو عشاء تو بعد کھڑے ہونا دے رونا کہ اللہ اگر عمر دے کسی قصور پر امت پھڑی گئی تو معاف کر، میرے پر انہیں اس امت نو پھڑ۔ اس بندے خدا دے زمانے قید پہ حضرت عثمان غنی امین سمجھ رہی نا، اونٹاں دی قطار منگوائی شام تو
گندم دی لدی مدینے دے قریب پہنچے، ادھر غریب دوڑے، ادھر جی من پیچھے روپیہ لے لو 2 روپے جن پیسے پلے آپ نے میرے تو زیادہ منافع ملتا، سارے بیاس ہو کے بہ گئے، پتہ نہیں یار حضرت عثمان کنا پرافٹ ملتا، مگر اللہ کا دین پاک کرنے کا نا دوڑ۔ سویرے اعلان ہوا، منادی نے گلیاں پھر کے آخیا بھائی جنی کسی نے ضرورت ایمانداری نہ آ کے اپنے بچوں کی اونی شہ لے، کوئی پیسہ نہیں کوئی ٹکا نہیں۔ لوگ آخیا حضرت تھی زیادہ منافع بڑا ملتا، قرآن پڑھ کے آخیا کہ اللہ ایک دانے کا 700 گنا بلکہ اس تو بھی بڑھاؤں گا، تھی دے سکتے سی نفع مجھے؟ وہ خدا دے نفے کی گل سی، تب ابلیس آتا ہے کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف۔ اے رسول اللہ کا دین دولت نو ہر گندگی تو پاک کر دیتا ہے، منے منہ کو مال و دولت کا بناتا ہے، سرمایہ داروں کو سمجھا دیتا ہے کہ مال و دولت امانت ہے، ٹکا بھی نہیں غلط استعمال کرنا، یہ ڈپازٹ ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر نہ بنتا، نہ غریباں نو روٹی ملتی، نہ دروازے سے انصاف آتا، نہ بچیاں کی عزت بنتی، کچھ نہیں ویلیا۔ تو افیدہ کی مانا رفع کا کی مانا اللہ تک کو عیسیٰ علیہ السلام کداں گیا، ابن مریم مر گیا یا زندہ ہے جاوید، عیسیٰ علیہ السلام مر گیا یا ہمیشہ لی زندہ ہیں، صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات۔ اے بڑے بڑے مولوی بیٹھتے میں یار جی گل اللہ تعالیٰ کی صفتیں جہاں وہ ذات کا عین ہے یا غیر ہے، وہ تو جدیاں یا وہ آپ ہی ہے کی نہیں کچھ نہیں، ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے۔ جڑا حضور نے آخیا سی عیسیٰ علیہ السلام آنا، وہی آنا جڑا بنی اسرائیل چاہیا سی حضرت مریم دا بیٹا، یا مجدد جس میں وہ فرزند مریم کے صفات، یا جی مرزا آتا بھی نہیں وہ تو مر گیا اس سے کوئی نہیں آنا، ہوں اسے امت ایک بندہ اٹھنا جہد ورگیاں سفتاں ہونیاں، انہوں اس لیے ابن مریم کہنا بھی وہ سفتاں والا وہ ہو جائے صاف، ورنہ آپ نہیں ہونے ہونا۔ یہ رولا پاتا ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے جڑا قرآن مجید بولیا اسی پڑھتے ہیں، یہ حادث ہے، نئی شے ہے یا قدیم ہے، شروع تو تریا آتا تھا موڈی کوئی نہیں۔ امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، یہ تو کہڑا عقیدہ جنا آدمی جنت جا سکتا، اور دوسری ہو جانے یا 72 فرقے بڑے ہیں۔ کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لاتم توبہ آندا ابلیس آندا کمال کر دیتی سی کہ ایسے بت انہوں نے اگے رکھ دیتے آئے یہو جہے مسئلے دے کہ نہ ٹکنے ہیں نہ مسلمانوں کی جان ٹکنی ہے، مولویوں نے یہ فضائی رکھنا۔ کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لاتم کہ الہیات دے تھیالوجی دے بت جڑے لات منات یہ کافی نہیں بے فضائی رہو، کتنے اسلامی حکومت آنی، کدوں خلافت انہوں نے سوچنا، غلبہ دین کدوں آنا، آندا ہے بت جڑے ٹوٹ نہ جان، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے تا بساتے زندگی میں اس کے سب موہرے ہمارے۔ اے درویشی دے بھئی یار سانوں کی دنیا کی ہو رہا، کون حکومت کر رہا، کون کی کما رہا، اللہ والے چاہیے اللہ نہ لاؤ لگا تعلق بلا، ہاں ذکر کرنا مراقبے کرنا فلاں، یہ کم کرو، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے۔ اور میرے چیلو مشیرو یہاں مسلمانوں کچھ کر نہ دیو، عمل وال نہ آ جان کہ کوئی جہاد کرنا، کوئی تنظیماں بناؤنیاں، کوئی محنت کرنی، کوئی ادارے، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے۔ کچھ کرن والی بات جڑی نا اس سے دور رکھو، اے خالی بیساں پائی رکھو تا بساط زندگی میں اس کے سب موہرے ہمات، تاکہ جڑی بازی کھیل رہا زندگی دی وہ سارے ڈریاں ٹانیاں وہ ساریاں مات ہو جان، شکست ہو جائے، شطرنج ہار جائے، ناکام دنیا کو مر جائے، سلام نہ آئے، انہاں گلاں جنوں پھسائی رکھو۔ خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان ہے بے سما۔ اے گولیاں ہوندیاں دیکھو جنوں ذوق کیا جاتا ہے، علماء دے دنیا مردار ہے طالب کتے، جی دنیا انسان حکومت کر لی بنیا، انہوں نے کتوں دیتی، کتے کھان سے بھکھا مردا رہے، اور انہوں حدیثاں بنا لیا کہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کا رسول جاتا قابو کرو کافراں کو جڑا چھینو، اور وہ نہ ہی دین نے غنیمت رکھتا، مال غنیمت یہاں کو جڑا کھویا مارے جنا برکت مال کہڑا فہ تو ہی حق ہے جڑا لوٹ کے واپس آ رہا فہ، پر میں ناجائز کرتا کافراں اس وجہ میدان جنگ تو چھین دے، کوئی گناہ نہیں کر رہا، یہ ظالمہ کا غاصبانہ قبضہ ہے، جو خدا نو مندے نہیں انہوں کی حق قانون مقررہ جہاد دے، مگر غنیمت اور فہ قرار دے کہ مال بابرکت، مگر ابلیس یہی آندا کہ علماء کو نہیں یار دنیا مردار ہے، اسی کی لڑا سکی روٹی کھادی اللہ اللہ کی، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان ہے بے سمال۔ یہ آپ ہی کیا دے یہ دفانی دنیا یار مینوں یہ کوئی چل گئی، میں نہیں چاہتا، جنہیں لینی ہے لے لو، میں آخرت چاہنا
آخرت نو کوئی رستہ دنیا تو باہر نہیں جاتا جی. یاد رکھو دنیا دے وچوں دی آخرت نوں جانا. جنت لینی نا وہ کتے جنگلاں چ نہیں اجاڑاں چ نہیں. جن نے بیوی نہیں کی پرچے فیل ہو تو ہن نکاح دا پرچہ جڑا کی لکھیں گا. تو اولاد نہیں جنی انہاں دی پرورش نہیں کی ایسے ثابت کر کے کھائیں گا میں اولاد کی تربیت کرا. تو دکان نہیں کھولی کوئی کاروبار نہیں کیتا رزق حلال کماؤندا کسب الحلال ہے فریضہ تم بعد الفریضہ نماز تو بعد بڑا فرض سی تو حلال کما کتھے تیرا پرچہ. مگر یہ آپ ہی کہتا ہے دستبردار ہو گیا کہ دنیا تو فانی میں اس دنیا میں کی کرنا. وہ دنیا فانی جڑی ہو رہا اللہ رحمت کرے مولا روم رحمت اللہ علیہ انہاں آخیا کہ بچیاں نو عورتاں نو مال اسباب دنیا کی کس دنیا از خدا غافل بڑا. اللہ دے نیک بندے ایہو جہے فرمایا دنیا خدا تو غافل ہون دا نہ ہے. اگر آدمی مسجد جی بیٹھا اللہ را کر رہا خدا یاد کوئی ٹونگڑ تے آیا انہیں بدترین دنیا دار ہے. اور اگر وہ رزق کما رہا بیوی نہ پیار کر رہا اللہ دا رسول حضرت ابو ذر دی حدیث ہے کہ اپنی بیوی نہ مباشرت صدقہ انہیں حرام چھڑ کے ایک پاکیزہ راستہ اختیار کیا. یعنی دین چ دنیا کی ہے خدا نو بھول خدا نو بھول کے غلط راہ تے چلنا. کس دنیا از خدا غافل بدن نیک کماشو نکرا فرزند زن سونے چاندی دا مال اسباب دا کپڑیاں کپڑیاں دا نا دنیا نہیں. یہ بے شک جنی مرضی ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف حلال کمائی یا نیکی تو جائے تیرے تیرے ثواب دے. قرآن خیر آندا ہے خیر یہ نہ ہی طرح کا خیر کہ بہت اعلیٰ ہے. تو فرمایا ہوئے انہوں نے بیوقوف بناؤ خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام. حکومت تجھے کر دینا اے مدرسہ برارن کوئی مناظرے کری جان چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان ہے بے ثبات ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب لگے جی. ہوں سارے ادب تیار ہو رہا شاعری ہو رہی ہے ڈرامے آ رہے ہیں افسانے نچوڑ کی ہے کہ مسلمان جاگے نہ ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب ہے. آندہ ایسے شاعر پیدا کرو ایسے صوفی پیدا کرو وہ چنگے نہ لی جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات. اس دنیا جو کچھ ہو رہا نا کہ مسلمان رسوا ہو رہا کافر قبضے کری جاندے ہیں مسلمان دا خون بہ رہا اے نہ انہوں ویکھن دے اکھاں میٹ کے نہیں میں نہیں ریڈیو کھول رہا پتہ نہ لگ جائے رات کی ہو رہا پر آج مر گیا تیرے سارے تماشائے حیات تیری اکھاں دا چھپاتا کہ دنیا چ ہو کی رہا وہ منظر نہیں تینوں نظر آؤں دیندا. اللہ ہوج واڑیا ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں ہے حقیقت جس کے دین کی اقتصاب ہے کائنات. اے سوالاں دے جواب میں کیا سی اے سمجھ لو نچوڑیا ساری نظم دا اسلام کی ہے اے نہیں سمجھا تو کچھ بھی نہیں نہ رفع جان نہ مین کسی مسئلے کی لوڑ نہیں دفن کرو نہیں. ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں آندا ہر وقت میرا سا اکھڑیا تو میں کمبدا بے امت جاگ نہ اٹھے ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب ہے کائنات. انہاں دے دین دا خلاصہ کی ہے کائنات دی نگرانی صرف اپنی نہیں بے میں نیک بنا ارد گرد سپاہی کھڑا بندوق سنبھالی ہے کیا ہو رہا ڈاکہ پہ رہا اپنا کہیں جا رہا ہے کہ مینوں کی نہیں. فرمایا انتم شہداء اللہ تعالی مسلمان دوہری ڈیوٹی دے رہا صالح اور مسلم خود نیک بنے جہان نو نیک بناؤ. ایک بگانا جھگڑا نہیں جویں پولیس اور فوج نو کوئی نہیں آندا یار تسی کی لینا آ گئے آندے لینا آ گئے ساڈا کام ہر کی ہے نگرانی کرنا احتساب ہے کائنات. اسی مشرق مغرب دیکھنا کہ جاپان کی کر رہا امریکہ کی کر رہا اور انہوں نے کہنا ساری گل ٹنگ نہ لاؤ کہنا تہاڈے لیے تہاڈی گل ہے سارے لیے ساری انسانیت ایک ہے. اسی ظلم نہیں کسی ہون دینا. دو الگ الگ مرتبے ہے ایک جنت لین دا مرتبہ وہ ایمان دا وہ اسلام جبر نہیں کرتا نہ جبر نہ کم بنتا. اگر جبر نہ بنتا ہوں یہ بھی ظلم کوئی نہیں سی ڈنڈے نہ کلمہ پڑھاؤ جنتی بنا دینا کوئی بری گل میری بنتی نہیں گل وہ دلوں نہیں منتا. دوسرا انسان بنا کہ تم جنت نہیں نہ چاہتا نہ بن مگر شریف آدمی بن کے رہ ریا بن کے رہ یا سارا معاہدہ کر کہ اپنے علاقے ظلم نہیں کرنا نہ مسلمانوں سے نہ غیر مسلمان. انسانیت کی سطح سے اسی ساری دنیا کو لیا اگے جنت کا درجہ اتوں آلہ وہ سیکھنا ہو سارے کو سیکھنا ہی نہیں کوئی گل احتساب ہے کائنات. یہ ہوں دوسرے کی فکر کی کر رہی اپنا چھڈ بیٹھے. فرمایا ابلیس کہندا ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب ہے کائنات. یہ امت کسی جاگ نہ پوے انہوں نے پتا لگ گیا کہ اسی تو دوہرا ساڈا کام ہے کہ ساری دنیا کے اسی نگران بنیے. آخری بات بالکل مور لاتی مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں ہو رہا کسی مسجد جاؤ سلام پھر رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھ دیا لا الہ کتے ہے بھی ہے خدا دا قانون مطل ظالماں دے قانون جاری طاغوت نے زمین سنبھالی ہے تو پڑھ کے ہی مست ہوندا پھر لا الہ ہوندا تختیاں اٹھ جاندے
مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گل بالکل ذری حروف نہ لکھنے کے قابل ہے. انہیں آخیا اسلام تو ادن ہی مر گیا جس دن انگریز نے اپنی فوج مسلمان مؤذن رکھ لے اور امام رکھ لے کہ فوجیاں نے نماز پڑھاؤ. انہیں سمجھ لیا کہ نہ اذان ہو نہ قرآن ہو نہ سمجھ لی، ورنہ کافی حکومت کی فوج تاغوت کی حکومت نو قائم کرنی جانا دیں پھر کہ پڑھ نمازاں روزانہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں. ابلیس انہوں لائیے رکھو تہجد ویلے اٹھ کے اللہ اللہ کریا کرن صبح بھی پختہ تر کر دو مزاج خان کا ہی میں. انہوں بنا جاؤ درویش کہ چاہو کسی پیر کی بیٹھ کر لو اللہ اللہ کری جاؤ. تو ابلیس کی مجلس شورا جو پتہ لگ گیا کہ ابلیس دین دی حقیقت نو جاندا بالکل قرآن دے مطابق کہ مسلمان دنیا تے حاکم رہن لی آیا ہے. علامہ اقبال ایک شعر سے ختم کرا، میرے پڑھائی پتہ نہیں کہ وقت زائد ہی ہو گیا ہے. کس طرح فرمایا ہاں کہ ذات واحد است و لا شریک بند آئے ہم در سازت با شریک. اے تحریک بھی اور سارے پلے بنو کہ مسلمان جس اللہ دا بندہ وہ شریک نہیں برداشت کرتا. یہ سوچ خدا دا مننے والا جڑا بندہ ہمدر نہ سازت با شریک. مسلمان بھی کدی یہ نہیں تبا لوا سکتا کہ میرے ماکا دا شریک کوئی نہ ہوئے تو میرے نہ دنیا میں لوگ شریک ہو کے حکومت کر یہ نیویں ہو کے رہن. حکومت میں کروں گا امن نہ زندگی گزارنے کی گزار دیں. بندہ ہمدر نہ سازت با شریک. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علیہ وسلم.